اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ون سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب منہاج القرآن کے سربراہ، قائد، پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ اور قائد تشریف لائے پاکستان، اور ایک ہیجان سا پپا ہو گیا ملکی سیاست میں۔ حکمراں پہلے تو بہت زیادہ لگا کہ جیسے پینک میں ہے، لیکن پھر ایک سکون سا چھا گیا ان کی طرف سے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو انقلاب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لا رہے تھے یا لانے والے تھے، ان کا کہنا یہ ان کے الفاظ میں کہ اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی، کیونکہ طاہر القادری صاحب بقول ان کے نہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں، نہ حکومت گرا رہے ہیں، نہ کوئی انقلاب آ رہا ہے۔ اور وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ وہ آئے تو اپنی مرضی سے ہیں، لیکن جائیں گے ہماری مرضی سے۔ اب ایف آئی اے تحقیقات کرے گی اثاثوں کے حوالے سے، اور بہت سے معاملات چھڑیں گے آنے والے دنوں میں۔ عمران خان نے اعلان کر دیا کہ لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، اور اب انتخابی دھاندلی کا معاملہ جو ہے وہ 4 سیٹوں تک محدود نہیں، 14 اگست کی تاریخ دے دی انہوں نے۔ کیا ڈاکٹر طاہر القادری عمران خان کو جوائن کریں گے؟ انقلاب آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا تو کس طرح سے آئے گا؟ اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں اس وقت میڈیا میں گردش کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ایک تو آپ کا وقت نکال۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، میں تھوڑا سا ذرا حال جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن میں ذرا تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا۔ ہم نے وہ فوٹیج دیکھی ٹی وی پہ چلتے ہوئے جہاں پہ غالباً نواز شریف صاحب کھانا کھلا رہے ہیں، پلیٹ میں آپ کے کھانا ڈال رہے ہیں، اور وہ مناظر ہم نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد حال کے 1-2 سوال پہلے کر رہا ہوں۔ حال کے پہلے سوال ہے، اچھا پھر ماضی میں جاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کہا کہ حکومت گرانا میرا ایجنڈا نہیں، ایجنڈا میرا اس سے آگے ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے، حکومت ہی نہیں گرانی تو پھر کیا؟ بات یہ، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا۔ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ صرف حکومت گرانا میرا ایجنڈا اور آبجیکٹو نہیں۔ میرا آبجیکٹو اور ایجنڈا اس سے بہت آگے ہے، نظام کو بدلنا اور نیا انقلابی نظام لانا۔ حکومت گرانا 100% اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ لا الہ پر جد و جہد ختم نہیں ہوگی۔ حکومت اور موجودہ اسمبلیاں انکانسٹیٹیوشنل ہیں، اللیگل ہیں، اللیجیٹیمیٹ ہیں، ان ڈیموکریٹک ہیں، انویلڈ ہیں۔ میں تو ان کے جواز کو ہی نہیں مانتا اب روز اول سے۔ میں ڈاکٹر صاحب، میں تو اس الیکشن کو بھی غیر آئینی اور خلاف آئین خلاف قانون سمجھتا ہوں جس کے تحت یہ منتخب ہو کے آئے۔ تو میں تو جب انہیں لیجیٹیمیٹ ہی نہیں مانتا تو میں ان کو کیوں نہیں ختم کروں گا؟ 100% ان کو ختم کرنا، جیسے روز اول سے میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں، ان کا گرانا، ان کو ختم کرنا، نہ صرف ان کو بلکہ اسمبلیز کو ختم کرنا، یہ ایک انویلڈ چیز کو ختم کرنا ہے، یہ ایک انلیجیٹیمیٹ چیز کو ختم کرنا ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل چیز کو ختم کرنا ہے۔ حکومت اور اسمبلیاں جائیں گی، ٹرمینیٹ ہوں گی، ان کا خاتمہ ہوگا، یہ تو بالکل ٹھہر چکا ہے۔ دنوں کی بات ہے، آپ دیکھیں گے۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ میں اس بعد میں اس پر آ جاتا ہوں۔ اچھا، میں نے جو بات کی جس سے کچھ ڈس انفارمیشن بنا دی گئی، میں نے کہا کہ محض حکومت گرانا میرا ایجنڈا نہیں۔ میں نے تو کہا یہ تو ایک ٹھوکر کی بات ہے، وہ یہ تو جائیں گے۔ میں نے کہا میرا ایجنڈا اس سے بہت بڑا ہے۔ محض حکومت گرا دیں تو اس کا مطلب ہے میری الیکشن کروا دیں، مڈ ٹرم الیکشن۔ حکومت گرائے تو مڈ ٹرم الیکشن ہو گئے۔ آپ مڈ ٹرم نہیں چاہ رہے؟ نہیں، مڈ ٹرم سے انقلاب آتے ہیں۔ میں تو ایک پورا ایجنڈا دوں گا اگلے 2-3 روز کے بعد کہ کیا 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 ضروری ہے الیکشن سے پہلے۔ سو پہلا تو یہ سوال ذہن میں رکھ لیں، اور میں اس کو مسترد کر رہا ہوں، اس ایجنڈے کو جو خاص طبقوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید میں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ میں تو ایل ٹرن بھی نہیں لے رہا، یو تو دور کی بات ہے۔ میرے ایجنڈے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی جائیں گے، یہ حکمران بھی جائیں گے، یہ اسمبلیاں بھی جائیں گی۔ جتنا روکنا ہے یہ روک لیں، یہ نہیں ٹھہر سکتے۔ دی ہیو ٹو گو، ابالش ہوں گے، ٹرمینیٹ ہوں گے۔
اور آپ مڈ ٹرم کو بھی نہیں مانیں گے؟ مڈ ٹرم کس لیے جی؟ مڈ ٹرم تو ان کے لیے ہوتی ہے کہ اس میں پھر سسٹم چینج نہیں ہوتا، کیئر ٹیکر آتے ہیں، میکسیمم آپ کے نیا الیکشن کمیشن بن جائے گا جس کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ تو پھر پارلیمنٹ کی آلریڈی 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ مکہ اور دھاندلی ہو چکی ہے، تو وہ پھر الیکشن کمیشن آ کے نیچے پورا کا پورا سٹرکچر ریٹرننگ افسروں کا وہی ہے، نظام وہی ہے، دھاندلی کا نظام وہی ہے، تھانے وہی ہیں، پٹواری وہی ہیں، اور سارے کے سارے 10 سے 20 کروڑ لگانے والے وہی ہیں، ٹیکس اویڈر وہی ہیں، بینک ڈیفالٹر وہی ہیں، کرپٹ لٹیرے وہی ہیں۔ جب تک نظام نہ بدلے اس وقت تک ملک اور قوم کو شفاف جمہوریت نہیں مل سکتی اور عادلانہ نظام نہیں مل سکتا۔ سو حکومت کا اور اسمبلیوں کا خاتمہ میرے ایجنڈے کا نقطہ نمبر 1 ہے، لیکن اسی ایک یہ لا الہ ہے، باطل معبودوں کی نفی کرنا۔ تو میں نے کہا کہ میری جد و جہد لا الہ پہ ختم نہیں ہوگی، یہ آدھا کلمہ ہے کہ باطل معبودوں کی نفی کی کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آگے کیا؟ میرا ایجنڈا اس سے آگے ہے، جب یہ باطل مٹا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، تو حق کیا ہے آگے؟ وہ نظام انقلاب کا لانا جس سے عوام کے گھروں تک، دہلیز تک خوشحالی ملے، وہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا، اس کے بعد اس کی انفورسمنٹ ہے۔ تو یہ کیسے؟ اور اس میں پولیٹیکل ریفارمز بھی ہیں، اس میں ڈیموکریٹک ریفارمز ہیں، اس میں الیکٹورل ریفارمز ہیں، انتخابی اصلاحات ہیں، سیاسی نظام کی اصلاحات ہیں، اس میں جمہوری اصلاحات ہیں، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان لٹیروں، چوروں اور ڈاکوؤں سے پائی پائی کا حساب لینا ہے جنہوں نے اس ملک کی دولت لوٹی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر الیکشن ہوگے جب نظام بدلے گا جس میں فیئرنیس کی ضمانت ہوگی۔ یہ میں کریکٹ کر دوں کہ یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے۔ ٹھیک، ایبسلیوٹلی کیسے؟ چلیں پہلے پارٹ پہ آئے نا، لا الہ الا اللہ جو آپ نے کہا، یعنی کیسے، یعنی ٹرمینیٹ کیسے، کون ٹرمینیٹ کرے گا؟ یعنی ٹرمینیشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا، صدر 58(2) بھی تو ہے۔ بڑا سادہ سا جواب ہے، صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا MNA یا MPA، ان سب کو کون بناتا ہے؟ آئین پاکستان کا پہلا پیراگراف جو پریمبل شروع ہوتا ہے نا، تو پریمبل کا پہلا پیراگراف اس میں یہ ہے کہ حاکمیت اور اقتدار اعلی حقیقت میں اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حاکمیت اور اقتدار امانتاً عوام پاکستان کو دیا ہے، عوام پاکستان کو منتقل کیا ہے، تو وہ اس امانت اقتدار اور امانت حاکمیت کے حامل ہیں، پوزیسر ہیں، اور پھر وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اس فیئر طریقے سے اور آنیسٹ طریقے سے اور صاف اور شفاف طریقے سے کہ وہ پھر اس حکومت کو چلائیں ایز اے ٹرسٹ۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، یہ اس طرح ہے کہ جیسے اختیار آپ کے پاس ہو اور آپ اپنے بہاف پر کسی کو ٹرسٹی مقرر کر دیں، اپنا امین، کہ میرا ٹرسٹ ہے، میں آپ کو ٹرسٹی بناتا ہوں تو میرے بہاف پر آپ آپریٹ کریں۔ یہ سارے حکمران، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹرز، گورنرز، یہ MNAs، MPAs، یہ عوام کے حاکمیت اور اب آگے نا، اب تو اب جائیں گے کیسے؟ حق کو وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں آن دیئر بہاف۔ ٹھیک ہے، اب میں بتاؤں کیسے جاتے ہیں۔ اب اگر وہ خیانت کرنا شروع کر دے، وہ ٹرسٹی، وہ چوری شروع کر دے، امانت میں خیانت کرے اور ٹرسٹ کو ٹرسٹ نہ سمجھے، تو وہ جو پوزیسر آف اتھارٹی ہے عوام، یعنی آپ کو ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، ایٹ اینی ٹائم آپ ریووک کر سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ بطور ٹرسٹ نہیں چلا رہا، تو اوریجنل کیپیسٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کون کرے گا؟ عوام کریں گے، کیونکہ اصل طاقت عوام کے ہاتھ میں، جس کو چاہیں وہ منتخب کر کے وہ لے آئیں، اور اگر چاہیں کہ وہ نظام انتخاب ہی اس قابل نہیں رہا کہ امانت کی حفاظت ہو سکے تو وہ ان کو کک آؤٹ کر دیں۔ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ تو یعنی ہر کوئی کہتا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام، یعنی انقلاب تو سڑکوں پہ آتا ہے نا، آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ ڈیفینیٹلی سڑکوں پہ آئیں گے، عوام باہر نکلیں گے اور عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ٹیکس اویڈر ہیں، ٹیکس چور ہیں، یہ بینکوں کے قرضے کھانے والے ہیں، اور یہ پورے ملک کی دولت لوٹ کر ملک کے اندر اور باہر اور بزنس امپائر بنانے والے ہیں، اور غریبوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور جو مالک ہیں اصل حاکمیت اور اقتدار کے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں،
وہ بجلی سے محروم ہیں، وہ صاف ستھرے پانی کے پینے سے محروم ہیں، ان کو روزگار میسر نہیں ہے۔ ان میں سے اب بعض لوگ، خواہ وہ تھوڑی تعداد ہی کیوں نہ ہو مگر ہیں تو عوام، قبروں سے مردے نکال کر ان کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے گھر میں ہنڈیا پکا رہے ہیں۔ یہ واقعات پاکستان کے ٹی وی اور اخبارات میں آئے ہیں، اور کئی قصبوں میں لوگ گردے بیچ کر اس سے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اور بے شمار گھرانے ہیں بیٹیوں کی عزت بیچ کے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اور جو نہیں چل سکتا تو وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر کے چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ جب عوام جو اصل اقتدار کے مالک ہیں وہ اس حال میں رہ رہے ہوں اور ان کے بچوں کو روزگار نہ ملے، ان کو عدل نہ ملے، ان کو انصاف نہ ملے، ان کو حقوق نہ ملے، جب وہ اس طرح محروم ہوں تو پھر اس کا رائٹ ہے کہ وہ منصب اقتدار پر بیٹھے۔ عوام ہی اقتدار کے مظفر تھے، امانت کے، وہ جب چاہیں ان کو کک آؤٹ کر دیں، عوام نکال دیں۔ ڈاکٹر صاحب نکلے آپ، پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے آپ؟ میں یہ چیزیں اب ٹائم پر بتاؤں گا، مگر ایک چیز کلیئر ہے، میں نے اتنا اس وقت تک بتانا جو بتا دیا کہ عوام نکلیں گے۔ صاحب ذرے عوام کے پاس پارلیمنٹ تو نہیں ہے نا، عوام نے ان کو بھیجا تھا، وہ بجائے امین رہنے کے خائن ہو گئے، چور بن گئے۔ عوام ان کو نکال دیں گے اپنی قوت کے ساتھ، کیونکہ طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے، اللہ نے امانت اقتدار ان کو دی ہے۔ اب حکمراں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات آپ نے پچھلے سال کہی تھی اور آپ آئے تھے اسلام آباد، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں ان کو بھیج رہا ہوں، اور نہیں، وہ تو بیٹھے رہے تھے اپنی جگہ، پارلیمنٹ تو اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے، ریلیونٹ ہے۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ پوری میری پریس کانفرنسز دیکھیں، میرا ایجنڈا دیکھیں، میری سپیچز دیکھیں، تو میرا 5 نکاتی ایجنڈا تھا الیکٹرل ریفارمز کا۔ میں نے اپنے آپ کو کنفائن کیا تھا کہ الیکشن جو ہو رہے ہیں، ایک الیکشن کمیشن غیر آئینی طور پہ بنا ہے، اور اس کیا بنایا، اس کے تحت ہونے والا الیکشن آئین اور قانون کے خلاف ہوگا، لہذا اس کو دوبارہ تشکیل دیا جائے آئین کے آرٹیکل 213 218 کے مطابق۔ دوسرا تھا کہ امیدواروں کے لیے اسکروٹینی پیریڈ زیادہ کیا جائے۔ تیسرا تھا کہ 62 اور 63 کے جو 2 آرٹیکلز ہیں، جو امیدواروں کو جو پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آئیں گے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو ڈٹرمن کرتے ہیں، لہذا ان کا سختی سے اطلاق کیا جائے، اور ٹیکس اور وہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ سو اس وقت اس طرح کے تھے مطالبات، اور ایک پورا پیکج تھا، وہ انتخابی اصلاحات کا پیکج تھا۔ نہیں، آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ کل چلے جائیں گے، حکومت میں گرا کے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ بیٹھے رہے، مگر الٹیمیٹلی انتخابی اصلاحات پر مذاکرات ہوئے، ٹھیک، ہم نے ایگری کیا اور ان کے معاہدے پر اتفاق کیا، بعد میں وہ اعتماد کیا۔ یہ ایک شریفانہ طریقہ ہوتا ہے، اور اسلام اور قرآن بھی اور سیاست بھی اور جمہوریت بھی ہمیشہ تلقین کرتے ہیں، دنیا کے بین الاقوامی اصول اور ضابطے بھی، کہ جب مذاکرات ہوں تو ایک بار اعتماد کیا جاتا ہے، امن کو، مذاکرات کو موقع دیتے ہیں، آپ ڈائیلاگ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا، 8-9 مہینے مذاکرات کیے، جب بیک آؤٹ کر گئے، مذاکرات بے نتیجہ نکلے تو پھر آپریشن شروع ہوا۔ تو مذاکرات ہوئے، پرائم منسٹر تک کے سائن ہو گئے، ہم نے اعتماد کیا۔ یہ شریفانہ جمہوری بین الاقوامی طریقہ تھا، اسلامی رویہ بھی یہ تھا۔ واپس آئے، وہ بیک آؤٹ کر گئے، جب بیک آؤٹ کر گئے تو میں پھر اسی ایشو کو لے کر سپریم کورٹ گیا۔ وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے جو سیاستدان تھے، انہوں نے لباس اوڑھ رکھا تھا جج کا، انہوں نے بجائے اس کے کہ سنگل پوائنٹ پہ میری پیٹیشن سنتے، میرا کویسچن صرف یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ آئین، الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 213 اور 218 کے مطابق بنا ہے یا اس کی خلاف ورزی میں بنا ہے۔ سمپل سوال تھا۔ انہوں نے یہ پوچھنے کی بجائے ایک لغو قسم کی گفتگو دوہری شریعت کی شروع کر دی، جس کا کوئی دور کا تعلق واسطہ بھی سبجیکٹ سے نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بھی داد رسی نہ ملی۔ پھر ہم نے 11 مئی کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور ریکارڈ کروا دیا کہ یہ الیکشن، چونکہ الیکشن کمیشن نہیں بدلا، آئین کی شکوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، شفافیت نہیں ہے، غیر آئینیت ہے، غیر قانونیت ہے، اور سارا دونس دھاندلی کی پوری قوت لگ رہی ہے، لہذا اس انتخابات کے عمل میں ہم شریک نہیں ہوں گے، اور قوم روئے گی کہ اس انتخاب کے نتیجے میں قوم کو عدل اور انصاف اور اچھی قیادت جو عوام کی تقدیر بدل سکے نہیں ملے گی، اور تبدیلی کی آرزو کرنے والے بھی روئیں گے۔ تو جو کچھ میں نے کہا
درست نکلا اور بے شمار لیڈرز، اینکرز نے، تجزیہ نگاروں نے پورا سال یہ کہا، پارلیمنٹ کے فلور پہ آواز گونجی کہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ صحیح تھا. اب یہ چیپٹر کلوز ہوا. سو یہ اس عمل کا تسلسل ہے. اب بات صرف انتخابی اصلاحات کی نہیں رہی، حکومت اب آگے پورے نظام کو بدلنے کی ہے. اور نظام کے بدلنے میں ایک چھوٹا سا حصہ اس حکومت اور پارلیمنٹ کا ٹرمینیٹ کرنا، خاتمہ بھی شامل ہے. مگر اس سے براڈر سینیریو ہے، صرف خاتمہ نہیں. خاتمہ ہو کے کوئی کہے گا کہ مڈ ٹرم الیکشن کرا دیں، نہیں. اس لیے ختم نہیں کرنا کہ ختم کر کے آپ کیئر ٹیکرز بنا دیں اور الیکشن کی نئی ڈیٹ کا اعلان کر دیں، نہیں. ختم کرنے کے بعد اس ملک سے سیاسی چوری کو ختم کرنا ہے، ڈاکوؤں کا محاسبہ کرنا ہے، ان سیاسی دہشت گردوں کا محاسبہ کرنا ہے، لوٹی ہوئی دولت کی پائی ان سے واپس لینی ہے. یہ 20-20 کروڑ کے الیکشن کا کلچر ختم کرنا ہے جس میں غریب، متوسط اور شریف آدمی، سفید پوش، پڑھا لکھا، ڈاکٹر شاہد مسعود بھی اس میں حصہ لے سکے، جس میں تاجر حصہ لے سکیں، وہ کلائی. اس پورے الیکٹورل کلچر کو تبدیل کرنا ہے، انسٹیٹیوشن کو سیاست سے آزاد کرنا ہے. اور دہشت گرد، یہ کالی بھیڑیں جیسے پولیس سے انہوں نے قتل و غارت گری کی، ان ساروں کو ٹرمینیٹ کرنا ہے. اور صاف ستھرے پاک ذہن کے لوگ جو غیر سیاسی ہیں، جو اسٹیٹ کے ملازم ہوں گے، سیاسی حکمرانوں کے نوکر نہیں ہوں گے، یہ بہت سارا بڑا آپریشن ہوگا. ایک وقفے کے بعد جب میں واپس آؤں گا آپ کی اجازت سے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ افراتفری پھیلا رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ افراتفری پھیلا رہے ہیں. پھر ایجپٹ میں جیسے کہ حسنی مبارک گئے، مرسی آئے، لیکن پھر جنرل سیسی آ گئے. انقلاب فرانس میں بھی آخر میں پھر بوناپارٹی آ گئے، نیپولین بوناپارٹ تحصیل لے آئے جو فوج کے تھے. مطلب ایک تو یہ تاثر ہے کہ آپ شاید ماشاء اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی افراتفری پھیل جائے کہ ماشاء اللہ لگ جائے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 14 کو وہاں جا رہے ہیں. تو کیا آپ کی مشاورت ہو گئی ہے؟ وہ آپ کا اور ان کا ایک ہی طریقہ کار ہے؟ اور پھر یہ گرینڈ الائنس کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بن پا رہا آپ سے اور آپ کچھ؟ پھر ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب، میں ماضی میں بھی جاؤں گا، یہ ماضی کے حوالے سے کیونکہ کافی باتیں چل رہی ہیں آپ کے بریک کے بعد ایک سوال کر کے پوچھ لیں. یہ سارے سوالات خواتین و حضرات ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں ذرا ماضی کی طرف جو باتیں ساری چل رہی ہیں آپ کے حوالے سے اور آ رہی ہیں میڈیا میں، اور یہ عمران خان کے لانگ مارچ اور طریقہ کار باقی اور یہ جو معاملات آئی ڈی پیز کے حوالے سے، مطلب آپ نے آپریشن کی حمایت کی اور فوج کی حمایت میں آپ نے ریلیز نکالنے کا اعلان کیا، 4 جمعوں تک چلیں گے. 4 جمعہ تک چلیں گی. اچھا، لیکن یہ جو آئی ڈی پیز ہیں جو کہ ہزارہ خاندان وہاں سے نکلے ہیں، ان کے لیے کیا لائحہ عمل آپ کا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم نے 25,000 اللہ رب العزت کی توفیق سے 25,000 پیکس فوڈ کے اور میڈیسن کے اور اشیاء ضرورت کے بھجوا رہے ہیں، اور ہماری کلیکشن جاری ہے. اپیلز ہیں، کیمپ لگ گئے ہیں. کتنے دن کے لیے یہ ہوں گے؟ یعنی پورے رمضان کے لیے یا نہیں، ہم 25,000 پیکس بھجوا رہے ہیں. اچھا، 25,000 عدد کر لیا نا. ٹھیک ہے. وہ جتنے بھی ٹرک بنیں گے، اچھا، ہم وہ گریجولی جو ہی مکمل ہوتے ہیں تو میں خود اس کو دیکھوں گا روانہ. ٹھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے. فاٹا کے عوام جو آئی ڈی پیز میں مہاجر ہو کے آئے ہیں، وہ بیسیکلی فاٹا کے عوام ہیں. فاٹا کے عوام کو اور آئی ڈی پیز کو ہم کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. وہ ہمارے ملک کا ہی نہیں، ہماری جان کا ایک طرح کا حصہ ہے. ہم فاٹا کو اور آئی ڈی پیز والوں کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ فاٹا کے رہنے والے 90 سے 95% جو لوگ ہیں وہ معصوم لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، امن پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے سچے وفادار ہیں. دہشت گرد صرف چند ہزار ہیں، مگر قاعدہ دہشت گرد چند ہزار اسلحہ کے ساتھ جب مسلح ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں. یرغمال وہ بھی بنے ہوئے ہیں جیسے باقی ملک بنا ہے. اور فاٹا کے لوگوں کا جو آئی ڈی پیز میں اب آ رہے ہیں وہ اور دیگر، ان کی پاکستان کے لیے بے مثال تاریخی قربانیاں ہیں. ہر موقع پر وہ پاکستان کے لیے لڑے ہیں، ہر موقع پر انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے
یہ فاٹا کے عوام کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ صرف چند ہزار ان دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے جنہوں نے نہ صرف پورے پاکستان کو اور خاص طور پہ فاٹا کے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ اس موقع پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ہر طرح کی ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عمران خان کے لانگ مارچ پہ آنے سے پہلے کہ آپ اس طرح کا لانگ مارچ یا ایک سال پہلے کیا ہوا اور اب کیا ڈفرینس ہوگا اور کیسے گرے گا، اس میں بھی تھوڑا سا الجھاؤ ہے کہ کیسے ٹرمینیٹ ہوگا۔ آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ماضی میں چلا جاؤں اور ایک ذاتی سوال میں آپ سے کر لوں۔ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، یعنی حنفی ہیں؟ جی میں دیکھیے بیسیکلی اہل سنت والجماعت اور حنفی المذہب ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فالوور ہوں، مگر میں طبعاً وسیع المشرب ہوں۔ میں جو چاروں مذاہب فقہ ہیں، حنفیہ کے علاوہ مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، میں سب سے استفادہ کرتا ہوں، تمام ائمہ کو حق سمجھتا ہوں اور چاروں مذاہب کو حق سمجھتا ہوں، کسی ایک کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ سب نے قرآن و سنت سے استفادہ کر کے شریعت محمدی مرتب کی ہے اور آقا علیہ السلام کی شریعت و سنت کی سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر امت کی اور امت کی رہنمائی کی ہے۔ تو میں بے شک فالوور میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوں، حنفی ہوں، مگر میری طبیعت، میرا مشرب، اس میں وسعت ہے۔ میں امت محمدی کی سطح پہ سوچتا ہوں مسائل کو، صرف ایک جگہ پہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کنفائن نہیں کرتا۔ اس میں بھی پھر بریلوی نہیں، میں نے زندگی میں کبھی خود کو نہ بریلوی کہا ہے نہ سمجھا ہے، نہ میرے والد گرامی نے کہا نہ سمجھا، نہ میں نے پوری لائف میں کبھی نہیں کہا۔ یہ جو نیچے بریلوی، دیوبندی وغیرہ، میں ان کو مسالک ہی نہیں سمجھتا، میں ان کو مسلک ہی نہیں سمجھتا اور میں اس تقسیم میں نہیں جاتا۔ ٹوٹلی یہ مدارس ہیں، شہروں کے نام ہیں۔ نہیں تو پھر آپ یعنی امام ابو حنیفہ تک اہل سنت سے نیچے اترنا، یہ اہل تشیع جیسے دیکھیے 1200-1300 سال امت مسلمہ میں مسلک دو ہی ہوتے تھے، میجورٹی مسلک اہل سنت کہلاتا تھا، آپ سمجھ گئے، اور کم تعداد میں دوسرا مسلک جو پوری تاریخ میں رہا وہ اہل تشیع ہوتے تھے، جو ملت جعفریہ کہلاتے ہیں۔ اس کے نیچے میں کسی کو مسلک نہیں سمجھتا، یہ مکاتب فکر ہیں۔ نہیں لیکن پھر امام ابو حنیفہ کو تو آپ مانتے ہیں؟ امام ابو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ فقہ اسلامی کہ شریعت محمدی کی ایسے سمجھ لیں 4 شروع ہیں۔ اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں بڑی خوبصورت۔ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے 4 پروونس ہیں اور آپ چاروں پروونس میں اس آئین کے تحت، آئین کی لیمیٹیشنز میں، اکارڈنگ ٹو یور اون سوشو پولیٹیکل سرکمسٹانسز، آپ چاروں صوبوں میں آپ بائی لاز اور رولز اور لیجسلیشن کی اجازت دے دیتے ہیں اور وہ کسی دوسرے سے ٹکراتے نہیں، سب انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ نہیں تو پھر ایک الگ مسلک ہے، یعنی مسلک نہیں ہے، اس کو فقہ مذہب کہتے ہیں۔ نہیں یعنی کیسے آپ الگ فقہ، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ پوری دنیا میں جب مسلمانوں کو آپ تقسیم کر لیں نا، پوری دنیا میں اس سے خارج کوئی بھی نہیں رہ جاتا، یا وہ جتنے بھی اہل سنت ہوتے ہیں یا وہ اپنے، دیکھو نا، نماز جب آپ پڑھیں گے تو تو ہاتھ یا باندھیں گے یا چھوڑیں گے، تیسرا طریقہ تو ہے کوئی نہیں نا۔ ٹھیک، اگر باندھیں گے یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ایسے بھی کریں چھوڑیں بھی، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر باندھیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا آپ اہل سنت میں سے۔ میں آپ کو ایک سمبولیکلی بات سمجھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چھوڑ کے آپ ارسال یدین کریں گے تو تصور کیا جائے گا کہ آپ اہل تشیع میں سے۔ تو آٹومیٹیکلی ایک تقسیم، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ تو کرتے ہیں نا، ہاتھ باندھتے تو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ چھوڑتے تو ہیں نا، تو آپ آٹومیٹیکلی ایک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی۔ اب ضرورت یہ آئیڈینٹیفیکیشن گناہ نہیں ہے، اس میں تعصب کرنے میں گناہ ہے، عصبیت میں گناہ ہے۔ اچھا، پھر جب آپ ہاتھ باندھ لیے، آگے چلتا ہوں، جب باندھیں گے تو پھر آپ یا یہاں باندھیں گے، میں آپ کو یہ مسئلہ ہی کھول دیتا ہوں، اچھا، یا یہاں باندھیں گے یا یہاں باندھیں گے، ٹھیک ہے، کہیں تو باندھیں گے، دو ہی پوزیشنیں ہیں نا۔ اگر آپ یہاں باندھیں گے تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے لوگ آپ کو سلفی کہہ دیں گے، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بھی حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے، مسلمانوں کا مکتب فکر ہے۔ اگر آپ یہاں باندھیں گے تو لوگ آپ کو حنفی کہیں گے۔ یہ حدیث کی تعبیر ہے، مختلف اپنی اپنی حدیث کی تشریحات ہے اور ان کے اخذ کیے ہوئے چیزیں۔
تو یہ مطلب آپ کوئی آدمی کہتے ہیں نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ بات بڑی بڑی مزہ خیز ہوتی ہے. ٹھیک. وہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے نہیں جاتا. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ان تمام امتیازات یا آئیڈینٹیفیکیشن میں کوئی حرج نہیں. 1300 سال سے امت کے اندر حنفی بھی رہے ہیں، مالکی بھی رہے ہیں، شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اور آپ پوری دنیا میں جائیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ نماز جب پڑھیں گے تو یا آپ رفع یدین کریں گے اللہ اکبر رکوع کے وقت، قیام قوما کے وقت، یا کریں گے ہر بار یا نہیں کریں گے. صحیح ہے نا؟ اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ حنفی ہے، اگر آپ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یا ہمارے پاکستان انڈیا کے کلچر ریلیجس کلچر میں کہیں گے سلفی ہے. یہ سارے ہی مسلمان ہیں. میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، ان میں کوئی نان مسلم نہیں ہے، یہ سب مسلمان ہیں. سب کے ہاں حدیث کی تشریح و تعبیر ہے. ہر کوئی اپنے طریقے کو فالو کرتا ہے. اس فقہی مذاہب کو اور طریقہ کار کو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے کو کافر کہے، تکفیر کرے اور گمراہ کرے. یقین جانیے میں کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں، جنت میں رفع یدین کرنے والے بھی جائیں گے اور رفع یدین نہ کرنے والے بھی جائیں گے. جنت میں یہاں ہاتھ باندھنے والے بھی جائیں گے اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے والے بھی جائیں گے، کیونکہ چاروں مذاہب میں یہ چیز ہے اور سارے حق پر ہے. لہذا یہ آپ بڑا کنسپٹ کلیئر ہو گیا. مجھے کلیئر ہو گیا. اب صرف بیسک چیز ہے کہ ان چیزوں میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھ گیا. اس میں انتہا پسندی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ دین کے ٹکڑے کر دیں، امت کا انتشار کا شکار کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف مخاصمت اور دنگا فساد شروع ہو جائے. یہ نہیں ہونا. ڈاکٹر صاحب اتنا گہرا علم آپ کا اور اتنی آپ کی نظر کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا پہ لے گئے غالباً. جی. اور اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. اچھا اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے. کس سن کی بات ہے یہ 80s کی بات ہے. میرا خیال 85 86 کا 87 کا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. 84 85 86 کا زمانہ ہوگا. وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا. یا وہ مجھے ہارٹ کی تکلیف تھی. اچھا. ہم دونوں فیملیز اکٹھے گئے ہوئے تھے عمرے پر. دونوں ان کی فیملی بھی پوری اور میری بھی. اچھا. اور مجھے ہارٹ ٹربل ہوا تھا 1983 میں. ہارٹ ٹربل ہوا تھا. اچھا. تو شاید یہ 84 83 کی بات ہو. 84 تو میں اوپر پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا تھا. تو سب کی خواہش تھی غار ہرا پہ جائیں. تو میں نے ان سب کو کہا آپ ہو آئیں، دونوں فیملیز چلی جائیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، دکانیں ہیں اگر آپ کو کبھی موقع ملا جانے. میں یہاں بیٹھتا ہوں تو جب آپ واپس جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. انہوں نے اصرار کیا نہیں ہم نے جانا ہی نہیں آپ کے بغیر. قطعاً غار ہرا کی زیارت ہی چھوڑ دیں گے اگر آپ نہیں جائیں گے. تو بڑا اصرار کیا. میں نے کہا میری اجازت. انہوں نے پھر مجھے اٹھا لیا. میاں نواز شریف صاحب نے. میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، کندھوں کے اوپر جیسے بچے کو بٹھاتے ہیں. اور آگے سے میری ٹانگیں جو نیچے لٹک رہی تھی ان کو اس طرح قابو کر لیا. اور پیچھے سے چونکہ پہاڑ پر چڑھائی تھی 3 میل، غار ہرا یا 2.5 میل بنتی ہے. تو اختر رسول ساتھ تھے جو ہاکی کے چیئرمین ہیں. تو وہ جو چیمپئن رہے ہاکی، جو ورلڈ کپ جیتا تھا، تو وہ پیچھے سے انہوں نے میری پشت پہ ہاتھ رکھ کے سہارا دیا ہوا تھا اوپر جاتے بھی آتے بھی تاکہ گر نہ جائیں. تو لے گئے. تو ٹھیک ہے. اور وزیر اچھا یعنی اتنی خدمت آپ کی ایک وقت کی اور بات پھر ہے. وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کے موجودہ جن کو آپ یعنی جن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وزیر اعظم انہوں نے شاید تسمے آپ کے باندھے کسی جگہ پہ یا جوتے کیسا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا باتیں چھیڑ اچھا ایک یہ باتیں شرم آتا ہے. نہیں ایسا میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا. اچھا آپ نے پوچھ لیا ہے. جی ہوا ہے. میں علیل تھا. میرے ساتھ تھے وہ. تو میاں شریف صاحب نے، محترم میاں محمد شریف صاحب ان کے والد ماجد نے، انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی بیٹا کہ اس کو وظیفہ جاننا جیسے وظیفہ پڑھتے ہیں لوگ. ان کی علالت ہے، جھک نہیں سکتے. پین تھی مجھے. تو ان کے پاؤں کے تسمے جوتے کے کھولنا، جوتے اتارنا بھی صحیح اور تسمے باندھ کر جوتے پہنانا، اس کو وظیفہ جاننا، اللہ اس کا پھل دے گا. وہ کرتے رہے. پرانی باتیں اس کو کیا. پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا، تو عمران خان کو اور سیاست اس کو تو رہ گئی، لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا وقت کے بعد پھر کیا ہوا؟ مطلب آخر اتنی محبت جو ہے
میں نہیں چاہتا کہ آپ ماضی میں جائیں. میں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب ضرور لوں گا کہ وہ آپ کے تسمے باندھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں، اس سے بھی بڑھ کر ان کی عقیدت مندی کی باتیں تھیں. ہاں تو پھر کیا ہوا آخر کیا؟ ویلکم خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب سے بحث وقفے میں بھی چل رہی تھی، اور ڈاکٹر صاحب میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ کا جھگڑا کس بات پہ ہوا نواز شریف صاحب سے. ڈاکٹر شاہد صاحب، اب اتنا کچھ باتیں آپ نے پوچھ لی، اب اتنا پیچھے پھر اور جائیں گے. نہیں مگر ضروری ہے نا پسند نہیں کر رہا. یہ میں پسند نہیں کر رہا ان چیزوں میں پھر پیچھے جانا. ڈاکٹر صاحب یہ ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کو کاندھوں پہ، مطلب بڑا کم ایسا میں نے سنا کہ آپ کو غار ہرا پہ انسان یعنی خود اس کا چڑھنا بڑا مشکل ہے. جی ہاں جی. تو آپ کو کاندھوں پہ اٹھا کے وہ لے گئے. دیکھیے میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں، واقعہ نہیں بتاتا. اصولی بات یہ ہے کہ جب تک عقیدت اکیلی رہے، یہ میں نے زندگی کا مشاہدہ کیا ہے اور میں کرکس بتا رہا ہوں لائف کا، عقیدت کا دنیا یا دنیا کے مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو، یعنی روحانی عقیدت مندی اور دنیاوی مفاد، ان دو کا یہ دو آمنے سامنے نہ ہو. جب تک تنہا عقیدت رہے تو عقیدت بڑی طاقتور ہوتی ہے، وہ کندھوں پہ اٹھا کے غار ہرا پر بھی لے جاتی ہے. اصولی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا جھگڑا کس بات سے؟ نواز شریف صاحب سے کس بات سے؟ جب عقیدت اور دنیا کا مفاد، دنیا کا حرص، لالچ اور مفاد آمنے سامنے ٹکرا جائیں تو عقیدت ہمیشہ ہارتی ہے. بندہ عقیدت چھوڑ دیتا ہے اور دنیاوی مفاد کا دامن تھامتا ہے، اور دنیاوی سیاسی مفاد، حرص اور لالچ پھر جس انتہا تک بندے کو لے جانا چاہے بندہ چلا جاتا ہے، پھر وہ عقیدت ختم. ڈاکٹر صاحب یہ تو اصولی بات ہوئی نا. جہاں آپ کا جھگڑا کس بات پہ ہوا نواز شریف صاحب سے؟ آپ ضرور پوچھنا. میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمیں دیکھیں نا اتنی عقیدت میں بتا دیتا اور ہوں. پھر اس قدر اچھا بات اچھی نہیں ہے مگر میں بتا دیتا ہوں. 8 سال کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جھگڑا جا کے اینڈ پر ہوا اور ایک ہی ہوا. یہ کس قسم کی بات؟ اور جھگڑا بھی نہیں ہے، دراصل ایک اختلاف ہوا. 1989 میں ایک اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف بھی کوئی آمنے سامنے بڑا نہیں ہوا. میں کلیئر بتا رہا ہوں. جس اختلاف کے بعد تعلق ٹوٹ گیا وہ واقعہ یوں ہے کہ جب 1981-82 میں محترم میاں محمد شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور میاں جاوید شفیع اور طارق شفیع اور میاں ادریس، یہ ساری فیملی شادمان میں میرا درس قرآن ہوتا تھا 15 روزہ، تو اس میں انہوں نے آنا شروع کیا اور سامعین میں بیٹھ کے، یہ اس وقت وزیر خزانہ تھے تو سنتے تھے. نواز شریف صاحب ان کے والد گرامی ہیں. میاں محمد شریف صاحب بہت اچھے انسان تھے، بڑے نفیس انسان. میں آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں. تو وہ ساری فیملی 10-15 افراد پوری نواز شریف سمیت، یہ وزیر خزانہ تھے اس وقت غلام گیلانی صاحب کے زمانے میں. تو انہوں نے آنا شروع کیا. درس تو پہلے سے جاری تھا مگر ایک آئے درس پر، پھر 15 دن کے بعد اگلے درس پر آئے، اور قطار لگتی تھی لمبی میرے مسافے کے لیے، تو یہ قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر مسافہ کر کے قطار میں باقی ہزارہ لوگوں کے ساتھ جب باری آتی تو چلے جاتے. ایک مرتبہ بھی ہو گیا 15 دن کے بعد دوسرے درس میں بھی قطار میں لگے، مسافہ کر کے چلے گئے. غالباً جب تیسرا موقع آیا، دوسرا یا تیسرا، تو چونکہ ایک جیسی وضع قطع اور رنگ روپ کے لوگ تھے، میں نے کبھی دیکھا جانا نہیں تھا ان کو. تو پھر جب آئے مسافے میں تو میں نے بائی دی وے میاں شریف صاحب جب مسافہ فرمایا تو میں نے پوچھ لیا، بزرگوں آپ دوسرے تیسری مرتبہ سے درس پہ آ رہے ہیں تو میں جانتا نہیں ہوں آپ کا تعارف کیا ہے. ساتھ کھڑے ہوئے کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ میاں محمد شریف صاحب ہے. مجھے نہیں معلوم تھا. میں 1978 میں موو ہوا نا جنگ سے لاہور. اچھا. اور لا کالج میں ایز لیکچرر جوائن کر لیا تو میں بہت سارے خانوادوں کو نہیں جانتا تھا یہاں پولیٹیکل. تو ویسے بھی پالیٹکس کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا نا، تو چل رہے تھے. تو مجھے کیبنٹ میں کون کیا ہے مجھے علم نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا. تو مجھے تب کسی نے کہا کہ آپ اتفاق فاؤنڈری کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ نام سنا ہے. انہوں نے کہا وہ اتفاق فاؤنڈری کے مالک ہے. یہ میرا تعارف ہوا. تو وہ خیر مل کے چلے گئے. تو اس کے بعد جب اگلے موقع پر درس پر آئے تو مجھے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ، ہم نے جامع مسجد بنائی ہے اتفاق کالونی میں، تو آپ وہاں خطبہ جمعہ دیں. اس وقت تک میں نے زندگی میں خطبہ جمعہ کہیں نہیں دیا تھا، میں دیتا ہی نہیں تھا. جمعہ کی ایک چھٹی ہوتی تھی،
7 दिन तो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, 6-7 दिन। तो उसी छुट्टी के दिन अगर कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, कराची है, पेशावर है, रावलपिंडी है, क्वेटा है, पाकिस्तान भर में कहीं, तो मैं उस छुट्टी के दिन मैं जुमेरात को चला जाता था, तो अवेल करता था। तो मैंने नो कर दिया। उन्होंने फिर सिफारिशें डलवाई। चीफ जस्टिस शमीम हुसैन कादरी थे उस वक्त पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के। ये जो ज़हीम हुसैन साहब बैठे होते हैं ना टीवी पर, ज़हीम कादरी इनके चचा थे। अच्छा। सगे चचा, बहुत मोहब्बत करते थे। उनसे सिफारिश डलवाई मुझे कि आप खुतबा जुमा की इजाजत दे दें। मैं खामोश रहा। मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी से कहलवाया, मैं खामोश रहा। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब से कहलवाया, जामे नईमी। जितने भी लोग जिनका ताल्लुक मेरे साथ था, मैं तो नौउम्र था, ये बुजुर्ग उम्र के लोग थे सारे, तो बहुत ही ज्यादा अखलाकी तौर पे मुझे कहा। तो फिर मैंने मियां शरीफ साहब से कहा, मेरी ईरान का दौरा आ गया। मैंने कहा मियां साहब मैं ईरान जा रहा हूं 1 हफ्ते के लिए, तो जब वापस आऊंगा तो आप एक तहरीरी दरखास्त लिख के ले आएं। मोहतरम मियां मोहम्मद शरीफ साहब से कहा, और हमारी एग्जेक्टिव में वो दरखास्त दे दें, हम इसके ऊपर फिर सोचेंगे आया खुतबा जुमा वहां देना है या नहीं। तो अगले दर्स पर मियां मोहम्मद शरीफ साहब दरखास्त लिख के ले आए। ये सारे लोग मुसाफा करके चले गए, और मियां शरीफ साहब मोहतरम वो वहां कोठी थी, उसमें एक कमरा था। हमारे वो प्रेसिडेंट थे मिनहाजुल कुरान के फर्स्ट, डॉक्टर मोहम्मद अली, गालबन 204 नंबर था कोठी का। तो उसमें हम ऑफिस में बैठते थे दर्स के बाद। तो मियां साहब आए तो अपने हाथ से हैंड रिटन दरखास्त लेके आए अपने दस्तखतों के साथ। वो एग्जेक्टिव को पेश की। उस दरखास्त में ये था कि खुतबा जुमा। उन्होंने फिर ये सारा आपको, मियां नवाज शरीफ के वालिद में ना, वो कहते हैं कि हमने सब बना के दिया, ये जो मिनहाज कुरान का सेट और जमीन और ये सारा ना उन्होंने बना के दिया। बात पर सुन लें, आगे बात कर रहा हूं ना आपके सवाल के जवाब में, पूरी सिनेरियो क्लियर हो जाए। मैं तो नहीं चाहता था बताना, आपने बहुत इसरार किया तो अब सुन लें। तो हमने फिर मियां शरीफ साहब मोहतरम की दरखास्त पर गौर किया, उनको भेज दिया, और फैसला किया कि हम 20-25 अफराद एग्जेक्टिव के आके विजिट करेंगे, मुलाकात करके फिर जायजा लेंगे। वो फिर उन्होंने अपने यहाँ विजिट करवाया, हमें मस्जिद को देखा, जगह देखी, अपने घर में मीटिंग रखी, उस पर हम बैठे और बैठ के डिस्कस हुआ। हमने फाइनल फैसला किया कि चलो खुतबा जुमा का आगाज कर देते हैं, और उनसे यस कर दिया 2 शराइत के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बस यही शराइत उस ताल्लुक के टूटने का बाद में सबब बनी। एक शर्त यह थी कि जितना अरसा, जितने साल भी मैं खुतबा जुमा दूंगा, मैं कोई एजाजिया नहीं लूंगा, इसके एवज कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लूंगा, ना अपने लिए, ना अपनी तहरीक मिनहाजुल कुरान के लिए, ना अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए। सेक्रेटेरिएट, इदारे, यूनिवर्सिटी बन रहे थे, एक पाई नहीं लूंगा। हमारे लिए हराम है, आपसे नहीं लेंगे, और आप कभी हमें ऑफर भी नहीं करेंगे। पूरी दुनिया देगी डोनेशन उसकी तामीरात के लिए, मगर आपकी फैमिली से नहीं लेंगे। क्योंकि मैं खुतबा जुमा दे रहा हूं, और मेरी जिंदगी का तरीका है कि मैं खिदमत दीन का मुआवजा कहीं नहीं लेता। अगर तकरीर करूं, तहरीर करूं, खिताब करूं, खुतबा दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में विजिट करूं, दौरे करूं, किताबें लिखी हैं, 500 किताबें छप चुकी हैं, मैं अपनी किसी इल्मी खिदमत का, तहरीर और तकरीर का और दुनिया भर के सफरों का जिंदगी में एक पैसा भी मुआवजा नहीं लिया, इंक्लूडिंग उनके यहां मस्जिद इत्तेफाक मस्जिद में खुतबा जुमा को शामिल कर। एक वक्फे का टाइम हो रहा है, और ये बात ये फिर कंप्लीट होगी वक्फे के। ख़वातीन और हज़रात, हेडलाइंस होंगी, और फिर मैं वापस दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। एक तो ये बात बहुत अहम कि झगड़ा किस बात पे हुआ, ये डॉक्टर साहब पहली दफा बयान करेंगे एक वक्फे के बाद, और फिर मौजूदा सूरत हाल, और इमरान खान और ग्रैंड अलायंस और अब सियासत कहां जा रही है सारी। और माजी में चले गए तो एक सवाल और भी मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब से पूछूं, और वो ख्वाबों का मामला। डॉक्टर साहब के ख्वाबों के हवाले से डॉक्टर ताहिल कादरी साहब के बड़ा एक तनाज़ुर से छिड़ा हुआ है, और हर तरफ डिस्कस हो रहे हैं कि ख्वाबों के अंदर कोई बशारत हुई, क्या हुआ माजी में। एक वक्फे के बाद ख़वातीन हज़रात, हेडलाइंस और फिर हाजिर होते हैं। की मुलाकात होती है मियां शरीफ साहब से 83-84 में, और फिर 89 में, यानी ज़ियाउल साहब की रहलत के 1 साल बाद ताल्लुका खत्म हो जाते हैं। मैंने अर्ज किया ना 1981 या 82 में। अच्छा। ये शादमान में मेरे दरसे कुरान में आने लगे, शादमान में। अच्छा। उस वक्त खुतबा जुमा नहीं शुरू हुआ था, मेरा दरसे कुरान सुनने आते थे शादमान। ठीक है। 2-3 बार आए, फिर रिक्वेस्ट की इन्होंने, और फिर उसके बाद हमने 81-82 के उसी पीरियड में जो मैंने मीटिंग की बताया, फिर हमने मीटिंग की, मैं उस तरफ बाद में आता हूं।
پھر ہم نے خطبہ جمعہ کا آغاز کر دیا، پروبیبلی 1982 میں شروع کر دیا، 1982 میں، اور وہ جو غار ہرا پہ لے جانے کا واقعہ وہ 82 میں خطبہ جمعہ شروع ہو چکا، تعلق بن گیا ہوا، میں سمجھ گیا، تو وہ ضیاء الحق صاحب کے دور، یعنی اس دور کی بات، ضیاء الحق کے دور کی میں بات، سمجھ گیا، تو وہ 1983 یا 84 کی بات ہے، وہ جو کندھے پر اٹھا کے غار ہرا پہ لے گئے، 1983 یا 84 کی بات ہے، اور پھر یہ تعلق چلا، 89 میں تعلق ختم ہو گیا، وہ کیسے ہوا؟ وہ اس وقت تک چلا۔ تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جب وہ ان کی درخواست پر ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے وزٹ کیا، 20-25 ہماری ایگزیکٹو منہاج القرآن کے سب لوگ ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، 2 شرطیں قائم کی کہ خطبہ جمعہ دیں گے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس زمانے تک یا جتنا عرصہ، جتنے سال بھی میں خطبہ جمعہ دوں گا، اس کی کوئی فائنانشل معاوضہ نہیں ہوگا، اچھا، کوئی کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، اور آپ مجھے کوئی آفر نہیں کریں گے۔ جس دن آپ نے کوئی مالی معاونت یا کوئی معاوضے کی شکل کی، اس کے بعد جمعے پر میں نہیں آؤں گا۔ اچھا، میں بے نیاز ہوں، اور میں صرف اللہ رسول کے لیے، میں نے جمعہ پڑھنا ہوتا میں خطاب کر دوں گا فی سبیل اللہ، میں کوئی پیسے زندگی میں نے خطبہ جمعہ، خطابات، تقاریر، تصنیفات، اپنی بکس کی رائلٹی نہیں لیتا۔ 1000 کتابیں میں نے لکھی ہیں، 500 کتب مطبوعہ ہیں، آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب کے پرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ان اپنی کتابوں کی آمدنی میں سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتا، یہ سب منہاج القرآن کو وقف ہے۔ تو میں خدمت دین کا معاوضہ نہیں لیتا، میں دین نہیں انہوں نے بیچتا۔ پیسے آفر کیا آپ کو؟ نہیں پھر کیا ہوا؟ نہیں، جب یہ ہو گئی تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی، ٹھیک، آپ فی سبیل اللہ خطبہ دیں گے، ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے، کوئی آفر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ اسی طرح آپ ہم سے کوئی، کبھی آپ سیاست میں آ گئے نا، آپ آگے، اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے، پھر وہ وزیر اعلیٰ ہوئے جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ الیکشن جنرل ضیاء الحق نے کروائے، غیر جماعتی وزیر اعلیٰ ہوئے، 85، تو میں نے کہا اگلے پیریڈ میں آپ ہم سے سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اچھا، کہ آپ کہیں میری تحریک منہاج القرآن کے کارکن سپورٹ کریں، ووٹ ڈالیں، یا میں آپ کی الیکشن کے موقع پر خطاب کروں، سپورٹ کروں، آپ ہم سے سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اور ہم آپ سے مالی مدد نہیں لیں گے۔ یہ شرط طے ہو گئی، اچھا، اس پر 8 سال گزرے، ٹھیک ہے، نہ ہم نے کچھ لیا اور نہ انہوں نے ہم سے سیاسی مدد مانگی، ان کو ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ بنتے چلے آئے نا۔ نہیں، وہ کہتے ہیں سارا بنا کے ہم نے دیا، زمینیں وہ غلط بیانی ہے، وہ غلط، ہاں سن لیجئے، غلط کئی بیانی، کنال سستی زمین دے دی، غلط بیانی ہے، ٹوٹل غلط بیانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول، دیکھیے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آج تک اپنی زبان سے پبلکلی یہ بات نہیں کی، یہ ان کے نوکر ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں جن کو جھوٹ بولنے پر مامور کیا ہے تاکہ اپنی قبر خراب کریں، اپنی آخرت برباد کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تاکہ لعنت کھائیں، ان پر لگایا ہوا۔ خود اگر وہ آ کر حلفاً کہہ دیں میری بات کے خلاف تو اس کا کوئی وزن ہے، وہ کبھی نہیں کہا انہوں نے خود۔ جھگڑا کیا ہو گیا پھر؟ میں بتاتا ہوں، تو ہوا یہ کہ وہ کوئی زمین انہوں نے نہیں دی کنسیشن، پاکستان کے تمام اخبارات میں ایل ڈی اے کی طرف سے اشتہار چھپے تھے کہ اس مقصد کے لیے یہ قیمت ہے اس کی اس زمانے، اور اس کے لیے ادا کرنی ہوگی آدھی قیمت کا ڈرافٹ۔ ہر ایک نے اپلائی کیا، ہم نے آدھی قیمت کا ڈرافٹ دیا اور اخبارات میں چھپی ہوئی قیمت 100% ادا کی، اور ٹاؤن شپ میں جو لیا، جو سرکاری قیمت فزیکل اینڈ ٹاؤن جو ڈپارٹمنٹ آف پلاننگ، ان کی جو قیمت مقرر ہوئی، ہم سے پہلے وہ 10 روپے کے اوپر 99 ایئر لیز پر دیا کرتے تھے۔ فرسٹ ٹائم قیمت مقرر ہوئی اور ہم نے قیمت ادا کر سرکاری قیمت پہ لیا۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، 1 پیسے کی بھی کبھی زمین کی الاٹمنٹ میں کنسیشن نہیں لی۔ تو جھگڑا کیا ہوا؟ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے تعمیر کیا، ہم نے میاں صاحب سے کہا، جب میں میاں صاحب کہتا ہوں تو مراد میاں محمد شریف صاحب ہے، اچھا، ان کو تو میں نواز صاحب یا شہباز صاحب ہی کہتا تھا نا، ہم عمر ہیں، تو انہوں نے کئی بار آفر کیا، ہم نے اس تمام تعمیرات میں 1 انچ سریا بھی اتفاق فاؤنڈی کا نہیں لیا اور نہ لگا ہوا ہے، 1 روپیہ بھی ان کا عطیہ نہیں لیا۔ ارب ہا روپے، اس زمانے تو کروڑوں کی تھی نا تعمیرات اس زمانے کی، ان کروڑوں میں 10 روپے بھی ان کا عطیہ اور ان کا گفٹ نہیں لگا ہوا، اس میں 1 روپے کا سریا بھی نہیں لیا ان سے۔ کئی بار میاں صاحب نے کہا، میں نے ریفیوز کیا، میں نے کہا میاں صاحب سارا جہان ڈونیٹ کر سکتا ہے، آپ کے خاندان سے نہیں لوں گا۔ وہ پوچھتے تھے کیوں؟
ہم کوئی مجرم ہیں، ہمارے اوپر بین کیوں؟ آپ کو تو نہیں دینا، وہ مجھے کہتے تھے، ہم نے تو اللہ رسول کے لیے دینی کام ہے، اس کو دینا ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب معلوم نہیں کتنا زمانہ تعلق رہے اور کل کو حالات کیا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ سارا کچھ بنا کے ہی آپ نے دیا ہے، ایک تہمت لگے گی۔ تو انہوں نے کہا تو پھر تہمت تو لوگ آج بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تہمت لگائیں تو ضمیر تو زندہ ہوگا نا، زبان تو کھل کے کہے گی کہ پیسہ نہیں لیا، ضمیر آزاد ہوگا، میں رد تو کر سکوں گا نا۔ اگر آپ کے 2 لاکھ روپے بھی لے کر 1 لاکھ بھی لگا دیا، میری زبان بند ہو جائے گی، ضمیر میرا ملا ہوگا، میں رد نہیں کر سکوں گا۔ میں اپنے آپ کو بالکل فری رکھنا چاہتا ہوں۔ سو ان کی کبھی مالی معاملت اور عطیہ، نہ کیش نہ کائن، یہ کروڑوں روپے کی تعمیرات ہوئی، کبھی نہیں لیا۔ اب ہوا یہ کہ 1989 آ گیا، ضیاء الحق صاحب دنیا سے رحلت کر گئے، تو اس کے بعد وہ الیکشن ہوا پہلا، جس میں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ان کا الیکشن مقابلہ ہوا، پرائم منسٹرشپ، اور بے نظیر جیت گئی، پرائم منسٹر ہوئی۔ پھر اسی میں یہ 2 سیٹوں پر جیتے تھے، تو دوبارہ انہوں نے الیکشن آفٹر 3 days پنجاب اسمبلی کا ہوا چیف منسٹر، اور مقابلہ تھا فاروق لغاری صاحب کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک، یاد آ گیا؟ جی بالکل بالکل۔ 89 کا الیکشن، جی جب وہ 1 سیٹ ہار گئے پرائم منسٹر کی اور صوبائی وزیر اعلیٰ کی رہ گئی آخری، اربوں روپے لگا چکے تھے یہ الیکشن پر خریدنے کے لیے۔ اس وقت یہ وہ ٹائم ہے جب یہ اپنے ایم پی ایز کو اکٹھا کر کے چھانگا مانگا لے گئے تھے، یاد آ گئی؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی والے سوات لے گئے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، جب یہ چھانگا مانگا لے گئے، ہارس ٹریڈنگ کا آغاز پاکستان کی سیاست میں انہوں نے کیا، نواز شریف صاحب، دونوں طرف سے ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ پایا، اگر یہ نہ کرتے تو شاید پیپلز پارٹی اتنے پیمانے پہ نہ کرتی۔ انہوں نے ہر چیز کو خریدنا چاہا، اور میں ہاشا وکلا اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو لوگ نوکر ان کے بیٹھے ہوئے، یہ تو ان کے قریب ہی نہیں تھے، ان میں کئی نوجوان پیدا نہیں ہوئے تھے، شاید وہ نیپی پہنتے ہوں گے اس وقت، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی ان کے آس پاس ہی نہیں تھے، یہ تو کل ان کے نوکر بنے، بڑا زمانہ بعد جا کر۔ انہیں کیا پتا کہ اس وقت کے حقائق کیا ہیں؟ 3 لاکھ روپے سے لے کے 6 لاکھ روپے یہ اقلیت کے ایم پی اے کو خریدنے پر دیتے تھے، اور 6 لاکھ روپے سے 12 لاکھ مسلمان ایم پی ایس کو خریدنے پر دیتے تھے، اور یہ اپنے خاص ایم پی اے کو بریف کیس بھر کے پیسوں کے بھیجتے تھے، بریف کیس، اور وہ جا کے پیسے کیش دے کے خرید کے لاتے تھے لوگوں کو۔ مجھے ان ایم پی ایس کے نام یاد ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے سامنے یہ عمل کرتے تھے، تو میں متنفر تھا اس سیاست سے جو شروع کی۔ اس وقت میرے پاس آئے محترم میاں محمد شریف صاحب، اچھا، اور وہ ایکچولی رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں شرمسار ہوں کہ 8 سال سے جو وعدہ دونوں طرف سے نبھ رہا تھا، آپ اس پر قائم رہے، آپ نے آج تک 1 پیسے کی مدد ہم سے کروڑا روپے لگا دی، اپنی تحریک پر نہیں لی، قائم رہے۔ ہم بھی قائم تھے، مگر آج ہمارا وعدہ ہماری طرف سے ٹوٹ رہا ہے۔ مجھ پر فیملی کا پریشر ہے، مجھ پر اپنے سیاسی حلیفوں کا پریشر ہے کہ ہم اوپر کی سیٹ ہار چکے ہیں پرائم منسٹر کی، نیچے فاروق لغاری کے ساتھ ہم نے پیسے لگائے ہیں، مگر ہر ایم پی اے نے جتنے پیسے ہم سے لیے اتنے وہ پیپلز پارٹی سے بھی لے کے بیٹھا، اس ہاتھ سے ہم سے لیتا ہے، اس ہاتھ سے ادھر سے لیتا ہے، اور وہ پھر بولی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اور دیتے ہیں، وہ ادھر سے اور لیتے ہیں، اور سارا کچھ پیسہ لگا کر معلوم نہیں کہ جب سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ ووٹ ہوگا تو ایکچولی ووٹ کس کو دے گا۔ اگر ہم 1-2 ووٹ سے یہ چیف منسٹر کا الیکشن بھی ہار گئے تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا میرے پاس کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا خدا کے لیے آپ ہمارے ساتھ چھانگا مانگا چلیں۔ یہ آپ کو میاں محمد شریف نے کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو شخص جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہو، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو، اور اللہ اس کو سیدھا جہنم میں پہنچا دے، جھوٹ بولنے والے کو۔ یعنی میاں صاحب، میاں نواز شریف کے والد میاں صاحب، میاں محمود شریف صاحب، وہ ان کے ساتھ کوئی تھا؟ میرا مطلب ہے وہ میں اکیلے اللہ ان کو جنت عطا کرے، اچھے آدمی سے، مگر انہوں نے مجبور کر دیا۔ اچھا، وہ فیملی آئی تھی نا، وہ اور فیملی کے کچھ لوگ آئے تھے۔ اچھا، تو میں نے شہادت اس سے بڑی کیا ہے، میں نے آپ کو جو کہہ دیا کلمہ پڑھ کے، اور حضور کی شہادت سے معروم ہو، غلط بیانی کرنے والا اور جہنم کا ایندھن بنے، اس سے بڑی شہادت کیا ہے؟ اب اس وقت کوئی گواہ تو باہر کے نہیں بیٹھے ہوتے نا، اسی جہاں پر آپ بیٹھے اسی ڈرائنگ روم میں آئے۔ اچھا، تو کہا کہ آپ چھانگا مانگا چلیں، 3 دن ہمارے پاس رہیں، اور ان ایم پی ایز کو خدا کا خوف دلائیں، ان کو واعظ کریں، ان کو نصیحت کریں، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ جہاں تک پیسے کا تعلق ہے اس میں تو ہم نے کمی نہیں چھوڑی، جو مانگا ہم نے تمہیں دے دیا،
اور بھی مانگو گے دیں گے، تمہارا گھر بھر دیں گے جو مانگو گے۔ اب دنیا تو پوری کر دی، اب انہیں یہ بات آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے، برکت دی ہے، آپ ان کے ذہنوں میں یہ تبدیلی کر دیں کہ 3 دن ان سے خطاب کریں، واز کریں، ان کی صحبت دیں انہیں اپنی، کہ انہیں یہ بات سمجھا دیں کہ اگر ہم بہت اچھے مسلمان نہ صحیح مگر اتنا سمجھا دیں کہ پیپلز پارٹی کا نظریہ تو کفر کا ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی پاکستان دشمن ہے، انہوں نے پاکستان کو توڑا ہے، یہ مشرقی پاکستان کی، بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اسلام دشمن ہے، ان کا اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہے، وہ فلاں فلاں ایسے 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 ہیں، اور ہم کم سے کم ان سے تو بہتر مسلمان ہیں، ہم پاکستان کے حامی ہیں، مسلم لیگ کے لوگ ہیں، قائد اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اتنی بات ڈال دیں کہ تمہیں پیسے کی تو کمی نہیں چھوڑی ہم نے، تو کچھ خدا خوفی کر لو، جو وعدہ کیا اس پر قائم رہو، تاکہ اس دن سیکرٹ بیلٹ پہ یہ لوگ قائم رہیں، دنیا کا مال اور خدا خوفی دونوں جمع ہو جائیں۔ اچھا، یہ آپ نے تو میں نے انکار کر دیا، بہت بڑی بات میں نے کہا میاں صاحب دس از ڈرٹی پالیٹکس۔ مجھے اللہ گواہ ہے، مجھے بڑا دکھ تھا، میں بڑا احترام کرتا ہوں، میاں محمد شریف صاحب ایسے آدمی نہیں تھے، انہوں نے جب سیاست میں آئے اور ہارس اسٹیئرنگ شروع کی، اور ان کو جب اپنی وزارت اعلیٰ چیف منسٹرشپ خطرے میں نظر آئی، تو ان جیسے نیک باپ کو یہاں تک پہنچا، دور کر دیا، اور مجبور ہو کے پریشان میرے پاس آئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ آپ بیان کر رہے ہیں غالباً یہ بات آپ کے سامنے اس طرح، اچھا، شاید ایک آدھ بار پہلے کیا ہوگا۔ لیکن تو جب وہ ہو گیا معاملہ تو پھر وہ تعلق ٹوٹ گیا، وہ تعلق ٹوٹ گیا، یعنی پھر اس کے بعد مجھے اتفاق سے ہارٹ ٹربل ہو گئی تھی، اچھا، تو میں 1 مہینہ 1.5-2 مہینے علالت کی وجہ سے نہیں گیا۔ جب صحت یاب ہوا میں گیا تو میں نے آخری خطبہ جمعہ دیا، یعنی وہ کیسٹ میں موجود ہے، اچھا، کیسٹ میں، وہ میں آپ کو اب سمجھیں ایک طرح کی کیسٹ دے رہا ہوں، اچھا جی، دائیں ہاتھ سے، یہ آخری خطبہ جمعہ نہیں، وہ آپ رکھ لیں، جی، وہ جو میں نے خطاب کیا، بڑے میاں صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، پوری فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس خطبہ جمعہ کو میں نے خطبہ پڑھتے ہی کہا یہ میرا آخری خطبہ جمعہ ہے، اسی عنوان سے یہ کیسٹ ہے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا یہ بھی اور اس کے علاوہ سب کچھ 8 سال 7 سال کی داستان میں نے اس خطاب میں بیان کر دی، ان کی موجودگی میں، ان کے سامنے، اچھا، اور میں نے بار بار کہا آپ کیسٹ کو سنیں گے جی، تو وہ کیسٹ میں یہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں سارے، بار بار کیمرہ ان پر زوم ہوتا ہے، بار بار کیمرہ ان پر زوم ہوتا ہے، اچھا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک بات بھی غلط کر رہا ہوں، میں منبر رسول پر کھڑا ہوں اور اللہ کے گھر میں خانہ خدا میں ایک بات بھی غلط ہو، ٹھیک، ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے مجھے رد کر دیں اور کہہ دیں قادری صاحب یہ بات آپ نے غلط کی ہے، اگر مجھے نہیں ٹوکیں گے اور غلط کو غلط نہیں کہیں گے آج، کیونکہ آج کے بعد میں تو نہیں آؤں گا، نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب شہباز شریف سب بیٹھے ہیں، اچھا، سارے بیٹھے، والد صاحب بھی، سارے دونوں بیٹے بھی، اچھا، اگر آپ مجھے نہیں ٹوکیں گے تو قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا کہ منبر رسول پہ ایک شخص غلط بات کر رہا تھا اور خانہ خدا میں کہہ رہا تھا، اور اس نے آپ کو کہا کہ غلط کو غلط کہہ دینا، کھڑے ہو کر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ میں نے کہا اس میں، انہوں نے پوری بات سنی، کوئی بات غلط تھی نہیں، رد نہیں کی، اس کے بعد پھر تعلقات ختم ہو گئے، بعد میں پھر ہم نے پاکستان عوامی تحریک بنا دی اسی 89 کے اینڈ میں، تو پھر وہ اختلافات انہوں نے سمجھا کہ شاید اب پیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے بنا دی، اللہ حول ولا قوت، آگے سیاست ہو گئے، عقیدت گئی، تو سیاسی مفادات اور اختلافات نے پھر ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا جو آپ آج تک دیکھتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب تھا جو میں دینا نہیں چاہتا تھا، آپ نے مجبور کر کے اصرار کر کے کہلوایا۔ ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی، اور کہ وہاں سے ہارس ٹریڈنگ کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور آپ نے پھر رد کیا، اور وہاں سے تعلق ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، اور آپ نے ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھ کے اپنی شہادت دی، میں نے بات تو اس پہ میں یہ بھی کہتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ان کے جو 2 ٹکے کے ملازم ہیں نا جو بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ٹی وی پر آ کے روز بیان دیتے ہیں، یہ تو زمانے سمجھیں، یہ تو ان کے ساتھ تھے ہی نہیں، یہ جتنے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، نہیں پرانے ساتھی ہیں سارے، خواجہ آصف صاحب، سعد رفیق صاحب، یہ کس زمانے آیا ہے ان کے اندر؟ 80s نہیں، 80s کون سا سن؟ مطلب میرا بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے، کم لوگ ان میں سے بہت کم ہوں گے، ان کی میجورٹی ان کے ساتھ اس وقت تو نہیں تھے، تو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کیا نا ٹیم، ان کو تو پتہ ہی نہیں اندر کے واقعات کا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بڑے یہ سارے حالات آپ کو بتا، میں بالکل، اور واپس آتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے ملازم اور نوکر نہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے نوکری پوری کرتے ہیں، نواز شریف صاحب
خود قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر ٹی وی پہ براہ راست بیٹھ کے، اب ان کے اقتدار کو چیلنج ہے، کب وقت آئے گا؟ ان کے نظام کو چیلنج ہے، ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، ان کے اقتدار کا خاتمہ ہونے والا ہے، ان کی لوٹ مار کا خاتمہ ہونے والا ہے، وہ جیل میں جائیں گے، عوام کی لوٹی ہوئی پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے بڑا وقت کون سا آئے گا کہ وہ قوم کو حقیقت بتائیں، وہ خود آئیں ٹی وی پر، کسی اور کی نہیں، اور قرآن مجید پر ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ بات غلط ہے، یا جتنی باتیں میں نے بتائیں سب غلط ہیں۔ جو میں نے کہا کبھی پیسہ ہی نہیں لیا، ایک وقت آئے گا نواز شریف صاحب کی اپنی تقریریں ہیں، اپنی تقریریں ہمارے پاس ریکارڈ ہے، انشاءاللہ وقت ضرورت پڑی اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو دے دیں گے، تمام ٹی وی چینل پہ چلیں گی، جس میں انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ ہم سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا نواز شریف صاحب نے۔ اچھا، ویڈیو ہے ان کی، میری بات سمجھ گئے نا؟ کبھی کوئی بلکہ کہا ہے کہ مالی مدد نہیں لی، بلکہ کوئی فیور بھی نہیں لی، اور کہا ہے کہ میں 3 سال سے وزیر اعلیٰ ہوں۔ لندن میں 1988 میں ویمبلے میں نے انٹرنیشنل کانفرنس کروائی تھی، لندن ویمبلے ہال میں، اس میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے، میر خلیل الرحمان صاحب بھی گئے تھے، میر شکیل صاحب کے والد، مجید نظامی صاحب بھی تھے، اور پوری دنیا 300 افراد یہاں سے گئے تھے۔ حکیم صاحب، اس میں نواز شریف صاحب نے سپیچ کی، اور سپیچ میں کہا، سپیچ میں خود، کہ جو ترقی ہم نے آج تک ڈاکٹر صاحب کی، طاہر قادری صاحب کی اول دن سے آج تک دیکھی ہے، میں خود سب سے بڑا گواہ ہوں۔ یہ نواز شریف صاحب کی ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کے اور انہوں نے کبھی نہ ایک پیسے کی مدد لی، نہ کبھی فیور لی، ایک وقفے خود کے کہا بعد میں وقفے کے بعد ایک تو آ جاتا ہوں یہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اور حالات حاضرہ پہ، اور ایک سوال جو آپ کے خوابوں کے حوالے سے ہے وہ بڑا تنگ کرتا ہے کہ وہ خواب آپ کے کیا بشارت تھی، خواب میں وہ ٹکٹ کی بات آ جاتی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی، اور یہ ایک لانگ مارچ جو اب ہو رہا ہے عمران خان کا، سیاست کا جاری ہے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں آ رہی، گرینڈ الائنس، تو کچھ ماضی کو ذرا حال سے کنیکٹ کرتے ہیں، ایک ایک کر کے بالکل ایک وقت کے بعد خواتین نظر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماضی اور حال کی طرف ذرا، ماضی سے نکل کے حال کی طرف آتے ہیں، پھر میں ماضی کی طرف جاؤں گا کہ آپ کے خوابوں کے حوالے سے ایک بڑا میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن میں حال پہ آتا ہوں۔ یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں، جی، بے شک میں پسند نہیں کرتا تھا کہ آپ وہ ماضی کے ان سوالات کی طرف جائیں، اور میں نے بار بار انسسٹ کیا کہ نہیں، ضرورت نہ پوچھیں، لیکن ان اے وے آپ نے سخت اصرار کیا اور مجھے یہ چیزیں بتانی پڑی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مگر ان اے وے اس کے اندر ایک خیر کا پہلو، چونکہ یہ سارے واقعات کم سے کم 25 سے 30 سال پرانے ہیں۔ آپ 1984-85 کو اگر لے لیں، 83 کو، تو یہ 31-32 سال ہو گئے نا، اور 89 کو لے لیں تو اس بات کو پھر بھی 25 سال گزر گئے۔ جو نوجوان نسل ہے جن کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، وہ تو اس وقت کئی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور کئی پیدا ہوئے تھے تو 1-2 سال کے تھے، ان کو تو اس وقت کے حالات کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ تو جو ٹی وی پہ روز سنتے ہیں ان کا لغو، وہ ان پر بلیو کرتے ہیں، تو کم سے کم آپ کے پوچھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کو اویئرنیس ملے گی، ان کو ماضی کی حقائق کا پتہ چلے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی میاں شریف صاحب کی رحلت تک پھر کبھی ان سے بات نہیں ہوئی، رابطہ کوئی الیکس کبھی کوئی؟ نہیں، بس وہ جب وہ ہوا تو یہ ان کی طبیعت میں اتنا انتقام اور اتنا بغض اور عداوت ہے کہ وہ پھر اس کے بعد یہ سب سے بڑا دشمن بنا لیتے ہیں، تو کبھی آمنا سامنا ملاقات 89 کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ اچھا، سوائے اس کے 2 مرتبہ میں سنی ہے۔ جب میاں شریف صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی جنازہ آیا تو میں ملک سے باہر تھا، پاکستان میں نہیں تھا، دورے پر تھا۔ واپس آیا تو جب ان کا چیلم ہوا نا 40واں، تو ان سارے حالات کے باوجود میں ان کے محل جو ہے رائے ونڈ محل، اس میں ان کے 40ویں پہ گیا تھا میں۔ تعزیت، یہ میرا عمل اور اخلاق ہے۔ اس وقت حمزہ شہباز یہاں تھے، کیونکہ بڑے دونوں بھائی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تو ملک سے باہر تھے نا، تو 40ویں پر میں ان کی تعزیت اور فاتحہ کے لیے گیا۔ دوسرا موقع کون سا؟ دوسرا موقع جب نواز شریف صاحب کو ہارٹ ٹربل ہوا ہے لندن میں۔ ہارٹ ٹربل یہ جو ابھی ہوا تھا، یہ جو 2-3 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے؟ جی، تو میں کینیڈا میں تھا، باوجود ان کی ساری عداوتوں کے اور اناد کے، دشمنیوں کے، میری طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ میں نے ان کی عیادت کے لیے کینیڈا سے ٹیلی فون کیا، میاں نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف کو،
ابھی 2-3 سال پہلے. اچھا بات ہوئی آپ کی؟ نہیں میں نے فون کیا اچھا صرف اس لیے کہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے، میں خیریت پوچھوں. ایک وقت گزرا ہے، اچھا ایک وقت گزرا ہے، کم سے کم انسانی ہمدردی کے طور پہ فون کیا تو غالباً حسن نواز یا حسین نواز ان دو میں سے ایک تھا کوئی بیٹا، اس نے فون اٹھایا اور میں نے کہا میں آپ کے پاپا سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کی خیریت پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا ان کی تو طبیعت اچھی نہیں ہے، بات نہیں کر سکتے، تو میں اپنے چچا یعنی شہباز شریف صاحب کی بات کال بیک کرواؤں گا، آپ کو کروا دوں گا. اس کے بعد نہ شہباز شریف صاحب کی کال بیک آئی نہ نواز شریف صاحب کی آئی. میری عادت کے فون کو ان کے بیٹے نے ریسیو کیا، جواب نہیں آیا. یعنی میرا یہ عمل 2 مرتبہ ہوا. اس کے علاوہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب ابھی لانگ مارچ کا ہے 14 کو، اس پہ ایک تو آپ کا رحمت، آپ کی ملاقات عمران سے تو رہی ہوگی نا درمیان میں، یا آپ نے کبھی کرکٹ تو آپ نے نہیں کھیلی ہوگی یقیناً، یا کھیلی ہے کبھی کرکٹ؟ نہیں کرکٹ نہیں کھیلی، میں فٹ بال کھیلا کرتا تھا. اچھا فٹ بال اپنی اسکول لائف میں، کالج لائف تک اچھا کھیلتا تھا فٹ بال. اچھا اس زمانے کرکٹ تھی نہیں اتنی زیادہ پاپولر، وہ زمانہ فٹ بال کا تھا جب ہم اسکول میں تھے. میاں نواز شریف صاحب کھیلتے تھے بہت کم. نہیں یہ تو میں تو اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. اچھا مطلب میں 60s کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اس زمانے غلغلہ فٹ بال کا تھا. اچھا. پھر فٹ بال کے بعد ہاکی نے جگہ لے لی. ٹھیک ہے. پھر غلغلہ 80s تک ہاکی کا رہا. ہاکی ریپلیس کی کرکٹ نے. یہ مراحل ہے. عمران خان سے آپ کی ملاقات؟ دیکھیے ابھی پاکستان، میری ملاقات نہیں ہوئی ریسنٹ. کب ہوئی؟ لاسٹ کب ہوئی آپ کی بات چیت یا ملاقات؟ ایک تو کینیڈا میں باہر ہوئی تھی ٹیلی فون پہ شاید. وہ چھوڑیے. اچھا. تو میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ ابھی انہوں نے تعزیت کے لیے بھی آنا ہے شاید، کہ مل کے مشورے سے کوئی اگلا پروگرام باہمی مشورے سے طے کرتے. یہ 14 اگست والا جو انہوں نے کیا، 14 اگست کا یا کوئی اور ڈیٹ جو بھی ہے، لیکن باہمی مشورے سے میں ایکسپیکٹ کرتا تھا. اچھا. مگر ایسا نہیں کیا انہوں نے. اچھا. از خود اعلان کر دیا، کوئی مشاورت نہیں ہوئی. ان کا اپنا رائٹ ہے، ان کی اپنی پارٹی ہے، اپنا فیصلہ ہے، لیکن اگر مشاورت سے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. تو یعنی ان کے لانگ مارچ، مگر ان کا اپنا فیصلہ ہے. آپ شرکت کر سکتے ہیں؟ میں اب اس پہ کومنٹ نہیں کرتا. ہمارا اپنا پارٹی ڈیسیژن ہوگا. اچھا. ہم نے اپنی ایگزیکٹو کا، چونکہ میں تو دیکھیے انقلاب کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور ان کا جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی تو آگے انہوں نے کرنا کیا ہے مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست کو اسلام آباد کا سونامی ہوگا. ٹھیک ہے. اب سونامی سے مراد ان کی کیا ہے، وہ کیا کریں گے؟ نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کا نہیں سمجھ میں آتا. وہ کہتے ہیں آپ کیسے حکومت کریں گے؟ یہ کنفیوژن تو ہے نا. میں اور بات کر رہا ہوں کہ سونامی کے بعد وہ کیا کریں گے، یہ چیز کلیئر نہیں کی. سونامی جلسہ بھی ہو سکتا ہے، سونامی دھرنا بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پلان کیا ہے یہ معلوم کلیئر نہیں. اچھا. ہمارا تو سیدھا سا ایک ضابطہ ہے کہ میں تو جد و جہد کر رہا ہوں جسٹ انقلاب کے لیے. نہیں آپ بھی سڑکوں پہ آئیں گے نا انشاءاللہ. اور آپ بھی اسلام آباد کو جائیں گے؟ میں اس پر ابھی اس وقت گفتگو نہیں کرتا. میں ایک اناؤنسمنٹ کروں گا، بہت بڑی پریس کانفرنس کروں گا. اور اپنا میں ابھی ایگزیکٹو کا اجلاس بلایا. نہیں رمضان میں، رمضان کے بعد، اس مہینے کے اندر ایگزیکٹو کا اجلاس بلایا ہے جسٹ اگلے چند دنوں میں. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہم فیڈرل کونسل کا اجلاس بلائیں گے. اچھا. پھر ہماری جو جنرل کونسل ہے وہ 15 سے 20 ہزار اراکین پہ مشتمل ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں یونین کونسل، ولیج اور وارڈ لیول تک کے عہدیداران جو ہیڈز ہیں وہ آ جاتے ہیں. اچھا. اب وہ ہم اکٹھا اب اجلاس نہیں کر سکتے. پہلے کر لیتے تھے جب 5000 تک عدد تھا. اب ہم نے ان کو ڈویژن وائز کر کے، ڈیوائڈ کر کے جنرل کونسل کو بلایا ہے. ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس اور اس کے بعد فیڈرل کونسل 1000 ممبران پہ مشتمل ہے، اس کا اجلاس. اور پھر جنرل کونسل جو 15 سے 20 ہزار اراکین ہیں ان کو ڈویژن وائز اسی پہ حکومت خوش ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو انقلاب تھا یہ ڈیلے ہو گیا. ڈیلے نہیں ہوا، پوسٹ پون ہو گیا. یہ تو چند دنوں میں ہو رہا ہے. نہیں جی نہیں، میں نے اسی پہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا. آپ نے اتنی جو لمبی بات کی ڈاکٹر صاحب نہیں، یہ تو اسی ہفتوں میں ختم ہو جانا ہے پلان. اسی میں تو پلان مکمل کرنا ہے. تو اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ عمران کے نہیں، آپ بھی 14 میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کرتا انلیس میں اگلے مہینے، مشاورت میں بلیو کرتا ہوں. سال 2015 سال سول کی بات نہیں ہوگی، نہ 2015 ہوگا. اچھا. بیفور 2014 اینڈز آپ کو انقلاب کی نوید ملے گی اور جلد ملے گی. اور کال بھی آپ سن لیں گے، وہ بھی زیادہ ڈیلے نہیں ہوگی. کال سن لیں گے، میری ڈیٹ اناؤنس کروں گا. اوپن، یہی گھوڑا یہی میدان. اور سڑکوں پہ وجہ سے انقلاب سڑکوں پہ ہوگا نا.
عوام جب آئیں گے تو دیکھیے نا، تو اقتدار کے ایوانوں میں تو یہ قابض ہیں، تو عوام سڑکوں پر ہی آئیں گے نا جی، اور عوام نے ان کو بٹھایا تھا، عوام ان کو نکال دیں گے۔ میں صرف اس تاثر کو رد کر رہا ہوں کہ شاید کوئی تبدیلی یا نرمی آئی ہے، ایبسلیوٹلی نو، کیٹیگوریکلی نو، وہ تو ڈاکٹر انڈاؤٹڈلی نو۔ یہ انقلاب پہلے عمران چلے گئے، لیکن عمران 14 کو چلے گئے تو میں میکینزم پہ ڈسکس ابھی نہیں کر رہا، اچھا ٹائم فریم پہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ اگر وہ مشاورت کر لیتے آپ سے تو شاید اکٹھا بھی ہو سکتے تھے آپ، ہو سکتے تھے، ابھی بھی راستہ کھلا ہے، یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اچھا یعنی راستہ کھلا ہے اس پر، اس سے زائد اس کا میکینزم ٹائم فریم پہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا، پھر مشاورت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اچھا میں اپنی ایگزیکٹو فیڈرل کونسل، جنرل کونسل کے ممبران سے مشاورت اسی پروسیس کے لیے کر رہا ہوں، ٹائم فریم کے لیے اور میکینزم کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی سال، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے، یعنی بقرعید، یعنی جو شیخ رشید کہتے ہیں نا، یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں عید سے پہلے قربانی ہوگی، اب یعنی کیسے اس کو لیا جائے؟ وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ ایک بات کر رہے ہیں۔ چلو جی، بات یہ ہے شیخ رشید صاحب وہ کہہ رہے ہیں عید سے پہلے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، یہ کہتے ہیں وہ ان کی بصیرت ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اور وہ ہمیشہ کھری باتیں، جرت مندانہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو، یا آپ؟ نہیں، میں ابھی یہ بقرعید اور پہلے پیچھے کی بات نہیں کر رہا، میں اسٹک کر رہا ہوں میکینزم اور ٹائم فریم۔ پہلے ٹائم فریم بتاؤں گا اور میکینزم بھی اس وقت نہیں بتاؤں گا، وہ بعد میں۔ اچھا، لیکن امکانات کیا ہیں کہ آخر میں جیسے معاہدہ ہو گیا تھا پہلے؟ وہ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب، کوئی گارنٹی؟ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوگا۔ نہیں مطلب آپ میری آواز کو سن رہے ہیں؟ جی، ریکارڈ ہو رہا ہے جی، اس کو 100 بار ریپیٹڈلی چلا دیں اگر کوئی معاہدہ ہو جائے ان سے۔ کوئی کمیٹی آ جائے، کوئی نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اپنی ساری کیبنٹ کو لے کے آ جائیں اور گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائیں، دے وڈ بی نو ایگریمنٹ۔ میں ایگریمنٹ دیکھ چکا ہوں، پہلوں سے کیا تھا، بیک آؤٹ ہو گئے، اب ایگریمنٹ کرنے نہیں آیا، اب عوام کو امپاور کرنے آیا ہوں، انہیں کک آؤٹ کرنے آیا ہوں، کک آؤٹ کرنے، اور ایوان اقتدار میں عوام کو پارٹیسپیٹ کرانے کے لیے آیا ہوں، نظام بدلنے کے لیے آیا ہوں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آرٹیکل جو پہلے 40 ہیں جن پر کبھی عمل نہیں ہوا، ان 40 آرٹیکل پہ عمل درآمد کے لیے آیا ہوں، آرٹیکل کی روح کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، رول آف لا کا نظام دینے کے لیے آیا ہوں، سارے قومی اداروں کو غیر سیاسی بنانے کے لیے آیا ہوں، حقیقی جمہوریت جو دنیا بھر کے جمہوری ملکوں میں رائج ہے وہ جمہوریت یہاں لانے کے لیے لایا ہوں، بے گھروں کو گھر دینے کے لیے، بے روزگاروں کو روزگار، بیماروں کو علاج۔ آپ خود پھر سربراہ ہوں گے عرض کر رہا ہوں، بیماروں کو علاج، بے زمینوں کو زمین۔ آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور میرا مطلب بات یہ ہے، میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، غریب کو امپاور کرنا ہے، انقلاب لا کے ہاری اور کسان کو امپاور کرنا ہے، ماڈل تاجروں کو امپاور کرنا ہے۔ ایران کا ماڈل ہے نہیں کہ آپ آیت اللہ خمینی کی طرح؟ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں۔ وزیر اعظم ہیں آپ کہاں ہیں اس سسٹم میں؟ یہ آپ سب چیزیں میکینزم کی ہیں۔ اچھا، میکینزم کی، یہ تو ساری پوسٹ ریولوشن کی باتیں ہیں، تو میں تو ابھی آپ کو پری ریولوشن کی بات نہیں بتا رہا، تو پوسٹ کی کیسے بتا رہا؟ بیچ میں 111 آ گئی، بیچ میں فوج آ گئی، انارکی دیکھیں نا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار، ایک بات آپ کی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ انتشار پھیلانے آئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں انتشار پھیلانے۔ ہر ایک کو رائٹ ہے، اگر میں اپنی بات کہنے کا حق رکھتا ہوں تو دوسروں کو بھی رائٹ ہے، جو بات چاہیں کہیں، یہ جمہوری حق ہے ان کا، مگر ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ، وہ یہ کہ اس پوری جدوجہد یہ مارشل لاء کے لیے نہیں ہے۔ اگر مارشل لاء کسی نے لگایا تو میں مارشل لاء لگانے والوں سے بھی جنگ کروں گا۔ فوج سے کیسے لڑیں گے؟ لڑوں گا، شہید کر دیں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، فوج 10,000 لاشیں گرا دیں گے۔ ابھی آپ فوج سے فوج اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی، تو فوج سے کیسے پھر دیکھیں نا مسئلہ خراب ہو پاک جائے گا۔ فوج اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی، پاک فوج اپنے پرامن نہتے اور بے غیر مسلح اپنے شہریوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ جب پاک فوج، میں نے اتنی بات کی کہ میں نہ ان کو اس میں انوائٹ کر رہا ہوں اور نہ میری ان کے ساتھ کوئی ساز باز ہے جو کہتے ہیں ان کو شرم کرنا، یہ ان کے پالے ہوئے لوگ ہیں، یہ نواز شریف صاحبان، یہ سارے ان کی پیالی میں دودھ پر پلے ہوئے سپولیے ہیں، اب اژدہا بنے ہیں۔ ان کو پالا کس نے تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے، جنرل غلام جیلانی نے۔ یہ 8-9 سال پالیٹکس میں کس طرح آئے؟
یہ جرنیلوں کے ذریعے آئے، یہ آج جمہوریت کے چیمپئن، یہ جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکل کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا نہیں لگنے دوں گا انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کا جو مارچ یا جدو جو اس پہ کمنٹ کرنا میرا رائٹ نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مارشل لا نہیں لگنے دوں گا، میں مارشل لا کے لیے نہیں آیا، ماشاء اللہ آپ سے عوام کے نظام کے لیے انارکی پھیل گئی، آپ سے تھوڑی پوچھیں گے، وہ انارکی پھیل گئی، لوگ نکل آئے، دیکھیں نا یہاں پہ جو ابھی میں ان سے بھی جنگ لڑوں گا۔ 11-12 لاشیں یہاں گر گئیں، ٹھیک ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوا، میں ان سے بھی جنگ لڑوں گا۔ نہیں انارکی پھیل گئی اگر تو وہ کہیں گی جی انارکی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، انتشار بھی نہیں ہوگا۔ عوام اقتدار جو ہے، انہوں نے ان کو اقتدار میں بٹھایا، وہ ان سے چھین لیں گے، یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، آئین نے ان کا رائٹ دیا ہے۔ عوام کہیں گے کہ آئین کہتا ہے کہ تم ریاست کے اقتدار پر صرف اس شرط پر بیٹھ سکتے ہو، یہ آئین کہتا ہے کہ ہماری جان کا تحفظ کرو، کہتا ہے کہ نہیں آئین؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جان کا تحفظ کرنے میں تھوڑی دیر اجازت دیں، یہ جان کا تحفظ کرنے میں ناکام ہوئے، سو دے ہیو ٹو گو۔ آئین کہتا ہے عوام کہیں گے کہ آئین وعدہ کرتا ہے کہ تم ہمیں گھر دو گے، ہر بے گھر کو، کہتا ہے کہ نہیں آرٹیکل 38 میں، ہر ایک کو تعلیم دو گے فری، ہر ایک کو علاج دو گے، ہر ایک کو کھانا فوڈ دو گے، ہر ایک کو کپڑا دو گے، ہر ایک کے سٹینڈرڈ آف لائف کو اچھا کرو گے، یہ آرٹیکل 38 آئین کا کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ عوام کہیں گے یہ ہمارے حقوق ہیں جو آئین نے دیے، تم نے ہمیں کبھی نہیں دیے۔ عوام کک آؤٹ کر دیں گے کہ تم نے آئین پر عمل نہیں کیا۔ آئین کہتا ہے تم ملک میں امن قائم کرو گے، تم دہشت گردی پھیلاتے رہے، امن قائم نہیں ہو سکا، لاشیں گرتی ہیں، تمہاری گورننس نہیں ہے، تم ملک میں امن قائم کرنے کے قابل نہیں ہو۔ امن کے لیے پھر فوج الٹیمیٹلی آتی ہے، تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اگر امن کی بحالی کے لیے فوج نہیں آنا ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج نہیں آنا ہے، تو تم نے دہشت گردوں کو پالا کیوں؟ ویزے کس لیے دیے؟ کس طرح بٹھایا اتنا عرصہ؟ عوام کہیں گے گو اوے، کک آؤٹ کر دیں گے عوام۔ میں پوری جنگ، میری جنگ آئین کی جنگ ہے، وہ جائیں گے، کیسے نہیں جائیں گے؟ بس انشاءاللہ میری اناؤنسمنٹ ڈیٹ کرنے کی دیر ہے، آپ کو جاتے نظر آئیں گے، اور تھوڑی دیر نظر آئیں گے کہ اس کے بعد تو پھر جیلوں میں ہوں گے جاتے ہوئے۔ میری بات آج لکھ کے رکھ لیں، انشاءاللہ اگر نہ ہو تو ٹی وی پہ بار بار چلائیں، روز چلائیں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے قانون کا دائرہ، اور ایف آئی اے وہ کر لیں اس وقت۔ یہی کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہ یہی ہاتھ بازو، یہی کنگن، یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی اس کا اور میں اتھارٹیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب انقلاب کی کال دوں تو نواز شریف، شہباز شریف اور یہ سارے لوگوں کو جنہوں نے لوٹا ہے، ان کو ای سی ایل پہ لگا دیں، ای سی ایل کی لسٹ پہ ڈال دیں، ان کو بھاگنے نہیں دوں گا ملک۔ اب جدہ نہیں جائیں گے، حکومت میں بیٹھے تو ای سی ایل پہ وہ دیکھیں گے حکومت کا کیا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ حکمران بیٹھے تھے، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں زمین پر خدا ہوں۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اڑ جائیں گے، جب عوام کا سیلاب آئے گا تنکوں کی طرح بہ جائیں گے۔ اس لیے تو یہ قتل و غارت کی ہے، اس لیے تو میری آمد سے گھبرا کر پاگل ہوئے ہیں اور یہاں لاشیں گرا دی ہیں، اور 125 نہتھے معصوم بے گناہ لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ اس لیے تو میرے گھر پہ گولیاں چلائی ہیں، میرے بچوں کے بیڈ روم پہ گولیاں چلائی ہیں، اس لیے تو منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ پہ گولیاں چلائی ہیں، اس لیے تو گوشہ درود پہ چلائی ہیں جہاں درود پڑھا جاتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترنے نہیں دیا، ڈائیورٹ کر دیا جا۔ کیا پرابلم تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں آرام سے اترتا، میں ان کو ایڈریس کر دیتا اور آرام سے خواہ جی ٹی روڈ کے ذریعے، خواہ موٹر وے کے ذریعے میں لاہور آ جاتا۔ ان کو کیا پرابلم تھا؟ یہ گھبراہٹ ہے، تھر تھراہٹ ہے، ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گئے، یہ آخری دن ہے۔ جب کوئی گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، یہ آخری دنوں کی یہ حرکتیں ہیں، یہ عقل مندی اور دانش مندی کی حرکتیں نہیں ہیں، اور یہی جن کے اوپر ان کا تکیہ ہے نا، گلو بٹ منسٹر، یہی مروائیں گے ان کو، جتنے گلو بٹ ہیں ان کی کیبنٹ میں وہ مروا دیں گے۔ اچھا اب یہ جو وہ تو آپ پہ ہائی جیکنگ کا بھی
کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہائی جیکنگ کر لی جہاز کی؟ ہم نے ہائی جیک کیا، آرڈر انہوں نے دیے، یہ اخبار پڑا ہوا ہے، ڈائیورٹ میرا جہاز کیا، میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں سعد رفیق صاحب جن کا نہ لینا نہ دینا، ریلوے منسٹر، انہوں نے آئیڈیا دیا، یہ ہیلی کاپٹر پر اسلام آباد لینڈ کروا کے مجھے جبرن ہیلی کاپٹر پہ لاہور پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ ساری میٹنگ کی رپورٹ ہے، ڈان کو پڑھیے، یہ ڈان آپ کو دکھا رہا ہوں، فرنٹ پیج کی پوری رپورٹنگ ہے اور تمام اخبارات میں رپورٹنگ ہے۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ 24 جون کی اخبار ہے، 24 جون، 23 کو میں آیا ہوں، 24 سعد رفیق صاحب نے کہا کہ سعد رفیق، اچھا، جو خواجگان رکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے، ہی از ون آف خواجگان، اچھا، ان کا آئیڈیا اس اخبار نے دیا ہے کہ ان کو ہیلی کاپٹر پہ لاہور نہ بھیجو، جہاز ڈائیورٹ کر دیں، تو ڈائیورٹ کیا، اپنی موت کو دعوت دی، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ اثاثے آپ کے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن میں آپ نے یہ جو اثاثے ہیں آپ کے، جی جی جی، یہ اس پہ تحقیقات ہوں گی، وہ کر لیں جی، دیکھیے، اور یہ وہ کر لیں، اتنے لاکھ کے اثاثے آپ نے ظاہر کیے، وہ کر لیں، ان کو مہنگی پڑے گی تحقیقات، اور یہ آپ ایف آئی اے اور اداروں کو، منی ایف لانڈرنگ، آئی اے اور اداروں کو اپنے سیاسی ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے عامل، ان کو 5 سال 10 سال، ابھی ان کو اقتدار میں پورا پچھلا سال، اور لاہور میں اور پنجاب میں پہلے 5 سال بھی حکمران تھے، اور ان کا مساق جمہوریت تھا، ان کو سارا زمانہ بھی تھا، ان کو اثاثے پہلے نظر نہیں آئے، اب میری آمد پر گھبرا کر اثاثے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک نہیں 100 ایف آئی اے بنا لیں، جتنی تحقیقات کرنی ہے کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جس کا دامن صاف اور شفاف ہے اسے فکر نہیں، مگر ایک شرط، میرے اثاثے تو برملا ہیں، میں تو 35 سال سے اس ایک کنال کے گھر میں رہتا ہوں جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور 3 فیملیز رہتی ہیں ایک گھر میں، 3 فیملیز، میرے بڑے بیٹے حسن یہاں چلے ہوتے ہیں، بچے ان کے باہر آنا جانا رہتا ہے، مگر وہ بھی اسی گھر میں، اور ڈاکٹر حسین چھوٹے بیٹے کی فیملی بھی یہی، اس ایک کنال کے گھر میں 35 سال سے جہاں آپ انٹرویو کر رہے ہیں، میرے پاس اس کے علاوہ ایک مرلہ کی زمین نہیں ہے، جو تھا ایک تھوڑا سا ایک پلاٹ، وہ بیچ کر جب باہر گیا تو اپنے کھانے پینے کے لیے آفیشیل چینل سے بینک کے ذریعے باقاعدہ بیچ کے رجسٹر بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر کے اپنا انتظام کیا، وہ کر لے جو کرنا چاہتے ہیں، پرواہ نہیں، مگر شرط یہ ہے نواز شریف صاحب کے اپنے اثاثے بھی نکالنے ہوں گے، جب ایف آئی اے کا آدمی آئے گا نا تو میں پوچھوں گا اس سے کس اتھارٹی سے آئے ہو، میں جو اثاثے دکھاتا ہوں مجھے تو ڈر ہی کوئی نہیں، مگر نواز شریف کے اثاثے بھی لاؤ، شہباز شریف کے اثاثے لاؤ، حمزہ شہباز کے بھی اسی طرح تحقیقات کرو، زرداری صاحب کی بھی تحقیقات کریں، عمران خان صاحب کی بھی کریں، مولانا فضل الرحمان کی بھی کریں، میرا مطلب ہے جتنے پارٹیوں کے لیڈر ہیں اور ساروں کو شفافیت کے ساتھ سب کے اثاثوں کی تحقیقات کریں کہ کس کس کی آپ کی شریف برادران اور ان لوگوں کی کتنی امپائر ہیں آپ کی اور آپ کے بیٹوں کی، ساروں کی کریں، ہم تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا 100 بار کر لیں، ہمیں کیا پڑا، ہمارا تو ہم سے بڑھ کر شفاف زندگی ان میں سے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خواب، آپ کے خواب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی خواب میں آپ نے کہا کہ مجھے بشارت ہوئی، ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں، میں تھوڑا سا ماضی میں، لیکن وہ سوال ایک بڑا ہے، میں سمجھ گیا، میں اور آپ آ جاتا ہوں، ٹکٹ کی کوئی بات کی، میں آ جاتا ہوں، بات یہ ہے اب یہ جو بشارات اور رؤیا خواب کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ٹی وی انٹرویو میں تھوڑی دیر کے لیے کر لے، یہ ایک بہت بڑا علمی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، اور اس کو ٹی وی انٹرویوز میں نہ حل کر سکتے ہیں، نہ کوئی دین اور اخلاق اجازت دیتا ہے کہ کیا جائے۔ میں آپ کی بات کو مختصراً اس کا علمی جواب دے دوں گا۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ اچھا، جو کہے نا کہ خواب اور رویا اور بشارت آتی ہی نہیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ کفر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں خواب بیان ہوئے ہیں، انبیاء کے بھی اور غیر انبیاء کے بھی، جو انبیاء نہیں تھے، یوسف علیہ السلام کے بھی خواب ہوئے اور ان کے ساتھ جو قیدی تھے ان کے خواب اور تعبیرات بھی، تو خواب کا مطلقاً انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ پھر بخاری، مسلم، ترمذی، تمام کتب حدیث میں ابواب ہیں رؤیا کے، متفق علیہ حدیثیں ہیں حضور، تو مطلقاً خواب کا انکار کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا انکار ہے، پہلی ایک بات۔ دوسری بات اصولی سمجھاتا ہوں، خواب میں جو بات آپ
سنتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو ایک دینی تربیت دے دیتا ہوں. جو خواب میں گفتگو ہوتی ہے کسی سے، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، مراد اس سے وہ حقیقتاً نہیں ہوتا. یہ فگوریٹو اور میٹافوریکل، مجازی اور کنایا ہوتا ہے خواب. یعنی مراد کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ یا مشاہدہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے. یہ خواب کا ایک اصول ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ مجھے سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں بچپن میں. اور تعبیر کیا نکلی؟ جب مصر کے سربراہ بنے تو آپ کے والد، والدہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا. خواب سورج، چاند، ستاروں کا دیکھا تھا اور فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. خواب قیدیوں نے دیکھا تھا، وہ پرندے کھا رہے ہیں سر کو، قرآن مجید میں ہے، سورہ یوسف میں. اور تعبیر ہوئی کہ 7 سال اچھے سبز ہریالی کے آئیں گے، پھر 7 سال بالکل قحط کے آئیں گے. تو قحط کے لیے اس زمانے کا غلہ سنبھال کے رکھ. تعبیر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوئی، جس کا کوئی دور کا تعلق ہی نہیں تھا کہ پرندے گوشت نوچ رہے ہیں. خوابوں کا ایک نظام، ایک علم ہے. اب میں آپ کو 2 چیزیں 3 اس اصول کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب آیا. اور یہ دنیا کے کسی عالم دین سے جو حنفی ہیں، علماء دیوبند ہیں یا علماء بریلی ہیں، کسی سے پوچھ لیں، کوئی انکار نہیں کرے گا. آپ کی سوانح حیات کی ہر کتاب میں درج ہے. ان کو خواب آیا کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کھلی ہوئی ہے اور آپ کی مبارک ہڈیاں، استخوان مبارک، وہ خاک میں ملی پڑی ہیں. اور بکھری ہوئی ہڈیاں، مبارک ہڈیوں کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. یہ آپ نے خواب میں دیکھا. سخت پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے. امام ابن سیری کے پاس گئے. امام محمد بن سیری تابعی تھے. جب ان کے پاس گئے پریشان ہو کر اس خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے فرمایا مبارک ہو، یہ جو ہڈیاں مبارک دیکھی ہیں اس سے مراد احادیث نبوی ہے. دیکھی ہڈیاں مبارک، فرمایا احادیث نبوی مراد ہے. وہ پریشان تھے کہ حضور کا جسد اقدس تو سلامت ہے، زندہ ہیں جسمانی اور روحانی طور پر، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا مبارک کو اس سے مراد احادیث حضور کی جمع کرو گے اور اس سے فقہ اور شریعت کو مدون کرو گے، جس سے فقہ حنفی بنی اور شریعت کو مدون. آپ کی خواب میں بشارت ہوئی؟ سن لیں، کیونکہ آپ نے پوچھا، میں کانسیپٹ سمجھا. ٹھیک ہے، صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب آیا. آپ اہل حدیث مکتب فکر کا عالم ہو، سلفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت ہو، کسی سے پوچھیں کہ انکار نہیں کرے گا. امام بخاری کی سوانح حیات کی ہر کتاب میں، حتیٰ کہ امام عسقلانی نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے، ہر شرح میں درج ہے. انکار نہیں کوئی کر سکتا. خواب آیا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. خواب میں دیکھا تو امام بخاری پنکھا لے کے حضور علیہ السلام پر سے مکھیاں، بیٹھنے والی مکھیوں کو دور بھگا رہے ہیں. آقا علیہ السلام سے مکھیوں کو بھگا رہے. یہ امام بخاری نے خواب دیکھا. آپ پریشان ہوئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے شمائل اور خصائل میں ہے کہ آپ کے جسد اقدس پر تو مکھی بیٹھتی نہیں تھی. جیسے بادل سایہ کرتا تھا ویسے مکھی حضور علیہ السلام کے جسد اطہر پہ نہیں بیٹھتی تھی. تو اب خواب دیکھو، سری حدیث کے برعکس دیکھا. اب آپ سمجھ، سری اسی طرح امام ابو حنیفہ کا خواب بالکل عقیدے کے خلاف دیکھا، حدیث کے برعکس دیکھا کہ مکھی تو بیٹھتی نہیں تھی اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مکھیاں بیٹھ نہیں، جل رہا ہوں اور دور بھگا رہا ہوں. پریشان ہوئے، اپنے مشائخ کے پاس گئے، استاد کے پاس، اور ان سے پوچھا. فرمایا امام بخاری تمہیں مبارک ہو، تمہیں یہ بشارت ملی ہے، بشارت کہ جو موضوع احادیث داخل کر گئی ہیں لٹریچر میں، تم مکھیوں سے مراد موضوع احادیث ہیں، جو من گھڑت حدیثیں داخل کر دی گئی ہیں جو درست نہ تھیں، ان کو ہٹا رہے ہو، مکھیوں سے مراد وہ ہیں، اور صحیح احادیث کو جمع کر رہے ہو. اور اس خواب کے نتیجے میں آپ نے صحیح بخاری لکھی، تمام صحیح احادیث. تو آپ نے جو خواب کا جو بشارت میں جو دیکھا جاتا ہے اس کا معنی اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث کی ایک چیز بتاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا جواب فرمایا وقرض اللہ قرضا حسنا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، اللہ کو قرض حسنا دو. تو کیا اس کا معنی ان الفاظ کا یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرضے کا محتاج ہے، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟
یہ وہ جو خوابوں کو جو بیان کر کے جو الٹی سیدھی تعبیر کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرض دو مجھے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب غریبوں کو قرض دو، غریبوں کی محتاجی دور کرنے کے لیے ان کی مدد کرو۔ تو جو غریبوں کو قرض یسنا دو گے گویا اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دے گا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے، یہ غریبوں پر شفقت ہے، مگر اللہ نام اپنا لے رہا ہے۔ اب ایک آخری بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں، متفق علیہ حدیث پاک میں ہے اور متفق علیہ حدیث کہ اللہ پاک قیامت کے دن ایک شخص کو پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ ایک سے پوچھے گا میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ایک سے اللہ پاک فرمائیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ پریشان ہوگا باری تعالیٰ تو بھوک سے پاک ہے، تو ہمیں دینے والا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تمہارے پڑوس میں تمہارے سامنے وہ شخص ایک بندہ بھوکا نہیں تھا، وہ جو میرا بندہ بھوکا تھا اسے کھانا کھلاتے تو میں یہ سمجھتا کہ جیسے تو میری بارگاہ میں کھانا بھیجا، اس پیاسے کو پانی پلاتے تو سمجھتا کہ میری خدمت کی، اس بیمار کی عیادت کرتے تو سمجھتا خوابوں کا نظام۔ یہ تو میں نے احادیث میں قیامت کے دن کا مکالمہ بیان کیا، وہ چونکہ آپ کے بارے میں چل رہی ہے بات کافی، اس لیے واضح کر دیا۔ تو خواب کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ تو جیتے جاگتے کی بات بتا رہا ہوں نا میں نے، اللہ پاک کی اور گفتگو حضور اسلام۔ تو خواب میں جو بات کہی جاتی ہے، اگر کسی ملازم کو نوکر کو امتی کو کہا جائے نا میرے لیے یہ کرو، آپ سمجھ گئے، اس کا مطلب مانگنا نہیں ہوتا، حکم کرنا ہوتا ہے۔ اور مالک اپنی امتی کو، نوکروں کو، بھکاریوں کو حکم کرتا ہے۔ آپ کے گھر ملازم ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کب چائے کا لے آؤ میرے لیے، تو کیا آپ بھوکے ہیں؟ آپ اس سے مانگ رہے ہیں، محتاجی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھی کھانا لے آؤ، آپ کہتے ہیں میرے لیے ٹکٹ بنوا کے لے آؤ، تو کیا وہ آپ کو ٹکٹ دے کے آپ پریشان کر رہے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ جب چھوٹے کو، جب نوکر کو کہتے ہیں تو یہ حکم ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے۔ جب اپنے سے بڑے کو کہتے ہیں تو پھر درخواست ہوتی ہے معاذ اللہ، جب چھوٹے کو کہتے ہیں تو حکم ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے چھوٹے کو جو چاہیں فرما دیں، وہ مالک ہیں، اور ہم سب حضور کے امتی اور حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے سگ ہیں، حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، وہ جس امتی کو چاہے حکم دیں۔ صحابہ کرام کے گھر آقا علیہ السلام جاتے تھے اور بے شمار مواقع پہ نہیں فرماتے تھے کہ کھانا لاؤ، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، تو کیا اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ کھانا مانگ رہے ہیں، محتاج ہیں؟ نہیں، وہ مالک اور حاکم ہیں حضور صاحب۔ گفتگو اتنی دلچسپ ہے، وہ جس سے چاہیں۔ تو جب امتی کو حضور کا حکم ہوتا ہے نا، وہ حکم جو ہوتا ہے وہ نوکر کو حکم ہوتا ہے، امتی کو حکم ہوتا ہے، اور اس سے مراد جب ایسا حکم فرماتے ہیں